روشنا بے اختیار پھر سے اس کے گلے لگی۔ معائشہ کافی دیر سے ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ فرزاد کا اپنی ٹیبل کی جانب آنا بھی دیکھ چکی تھی اور پھر روشنا کا اسے روک کر باتیں کرنا، مگر فرزاد کی اس دوران اس کی جانب نظر نہیں گئی تھی۔ اس لمحے جب روشنا پھر اس کے ساتھ لگی، بے اختیار فرزاد کی نظریں معائشہ کی جانب اٹھیں، جو اسے اپنی جانب دیکھتا ہوا محسوس کر کے جلدی سے نظریں موڑ گئی۔ فرزاد نے آہستہ سے روشنا کو خود سے الگ کیا۔ مجھے اب چلنا ہے، ٹیک کیئر۔ اسے ایک جانب کرتے وہ معائشہ کی جانب بڑھا، جو اب اس سے انجان بنتی ساتھ بیٹھی لڑکی سے محو گفتگو تھی۔ معائشہ، کھانا کھا لیا ہے؟ اس کی سیٹ کے پیچھے کھڑے ہوتے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ جی، اس کی آواز پر وہ مختصر سا جواب دے گئی۔ چلیں پھر؟ اس کے سوال کرتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبھی لڑکیاں ان دونوں کے ساتھ ایک گروپ سیلفی کی ریکویسٹ کرنے لگیں۔ فرزاد نے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے انہیں اجازت دی۔ سیلفی لیتے ہی وہ معائشہ کا ہاتھ تھامے اب اس ہجوم سے نکلنا چاہتا تھا۔ اسٹیج کے قریب کھڑے صالح اور سفینہ کی جانب بڑھا۔ اوکے بڑی، ہم نکلتے ہیں اب۔ صالح کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ شور، تھینکس یار۔ معائشہ کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اس سے بغل گیر ہوا۔ تھینک یو، تم میرے کہنے پر آئیں؟ سفینہ بھی معائشہ کی مشکور ہوئی۔ ارے نہیں، مجھے اچھا لگا آ کر، وہ تردد سے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی۔ دونوں ان سے مل کر گارڈز کی ہمراہی میں فرزاد کی گاڑی کی جانب بڑھے۔ واپسی کے سفر پہ دونوں ہی خاموش تھے۔ فرزاد کو اس کی یہ خاموشی کھلی۔ تم نے انجوائے کیا؟ فرزاد نے خاموشی توڑی۔ جی، پہلی بار سٹارز والی فیلنگ آئی، وہ سادے سے لہجے میں ہنستے ہوئے بولی۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ وہ اسی سادگی سے اس کی تعریف کرنے لگی، مگر لہجہ اور چہرے کے تاثرات یکسر مختلف تھے۔ کیا پریشانی ہے؟ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک چہرہ شناس شخص کے ساتھ محو سفر ہے۔ کوئی پریشانی نہیں۔ نظریں ہاتھوں پر ٹکائے وہ اس کی نفی کرنے لگی۔ معائش؟ اس کے پکارنے پر معائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ طرز تخاطب تو صرف جواد کر رہا تھا، اسے پکارتے۔ اس پکار میں اسے اتنی اپنائیت لگتی تھی، اور اب وہ یہ حق لے رہا تھا۔ کیوں؟ وہ اندر کے اٹھتے شور کو دبا رہی تھی۔ فرزاد نے اس کی گود میں دھرے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو بڑے استحقاق سے تھام کر اسٹیئرنگ پر رکھا۔ اپنے دوست سے چھپا سکتی ہو تم خود کو؟ وہ سوال کر رہا تھا یا اسے بتا رہا تھا؟ بس ایسے ہی بھائی یاد آ رہے ہیں۔ وہ یکدم لب دباتے آنسوؤں کو بہنے سے روک نہیں سکی۔ تو بات کر لو جواد سے، روز بات نہیں ہوتی۔ وہ اسے مشورہ دینے لگا۔ اس کا ہاتھ سہلاتا وہ معائشہ کے لیے اذیت بڑھا رہا تھا۔ ہوتی ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے بھاری گرم ہاتھ کے نیچے سے کھینچ کر آنسو صاف کیے۔ صرف یہی بات ہے؟ اس کے اگلے سوال پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ جی، اس کے جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ وہ اب کسی فریب، کسی وقتی کشش کی نظر اپنی زندگی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جواد اور اب فرزاد، یہ دو قیمتی لوگ ہی اب اس کی زندگی تھے۔ وہ دونوں کو اب کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ وہ روشنا کو اس کے ساتھ دیکھ کر کیا محسوس کر رہی ہے؟ نہیں، وہ اسے کبھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اوکے، فرزاد نے مزید نہیں کڑیتا۔ تمہاری پھپھو نے تمہیں ٹی وی پر دیکھا ہے۔ اس کی بات پر معائشہ نے جھٹکے سے سر اس کی جانب موڑا۔ کیا واقعی؟ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ سب بلائے اس کی بات پر حیرت سے بولی۔ فرزاد نے فروا سے ہونے والی گفتگو بتائی۔ کیا تم ان سے ملنا چاہتی ہو؟ اس کی آواز میں موجود تڑپ کو وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ معائشہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ اوکے، کل انہیں اسٹوڈیو بلا لیتے ہیں، پھر جیسے تمہیں مناسب لگے۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ معائشہ، فرزاد کی پکار نے دل کی حالت پھر سے ابتر کی۔ جی؟ اب کی بار خود پر قابو پاتے اس کی جانب مڑ کر دیکھا، اسے احساس دلانے کے لیے کہ وہ اس سے بہت سے گن سیکھ رہی ہے۔ خود پر، اپنے جذبات پر بند باندھنے کا گن بھی۔ کبھی مجھ سے کوئی بات شیئر کرتے ہچکچانا مت، چاہے وہ بات میرے ہی متعلق کیوں نہ ہو۔ میں ایسے سنوں گا جیسے تم کسی اجنبی کی بات کر رہی ہو۔ اس کے اپارٹمنٹ کے آگے گاڑی روکتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے بولا، گردن موڑ کر اپنی دوسری گاڑی کی جانب کچھ اشارہ کیا۔ اس کا مینیجر ایک شاپر ہاتھ میں لیے اس کی سائٹ پر آ کر وہ شاپر اسے تھما کر واپس گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ خاکی شاپر مشہور فاسٹ فوڈ کا تھا۔
یہ کھا لینا اور آئندہ مجھ سے خود کو چھپانا مت۔ میں جانتا ہوں مجھ سے تم جھوٹ نہیں بولتی، مجھ سے خود کو چھپاتی ہو۔ اس کے ہاتھ میں شاپر پکڑا کر وہ اس کی جانب دیکھنے کی بجائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حیرت وہ اس لمحے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ اس کے ایک اور راز کے بارے میں اسے بتا دیتا جو روشنا سے ملتے اس کی آنکھوں نے فرزاد پر آشکار کیا تھا۔ وہ حیرت سے ہاتھ میں وہ خاکی لفافہ تھامے گاڑی سے اتری، مڑ کر اسے دیکھا جس کی نظریں معائشہ پر ہی تھیں۔ ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کیا۔ معائشہ نے بھی بدقت ہاتھ ہلایا۔ اس کے اندر جانے تک اس کی گاڑی وہیں رہی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی فرزاد کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ کچن میں آ کر وہ لفافہ کاؤنٹر پر رکھتے وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ میں پھر سے بیوقوفی نہیں کرنا چاہتی، میں ہمدردی کو محبت نہیں بنانا چاہتی۔ وہ شخص مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتا تو میرا دل بھی اس کی پکار کیوں کرتا ہے؟ میں ہر بار محبت کے لیے کیوں تڑپتی ہوں؟ اس کی محبت اور میری محبت کی چاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں کیوں ہر بار اپنی زندگی اپنے لیے مشکل بناتی ہوں؟ اللہ، اس بار نہیں، مجھے اپنے جذبات کو سرد کرنے کا گن سکھا دیں۔ میں ان کی آنچ اس تک نہیں پہنچنے دینا چاہتی۔ وہ سر پر ہاتھ گرائے مسلسل اپنی کیفیت پر شرمسار ہو رہی تھی۔ وہ کیا سوچیں گے؟ میں کتنی گری ہوئی لڑکی ہوں۔ اس کی دوستی اور ہمدردی کو اب کوئی اور رنگ دے بیٹھی ہوں۔ یہ مخلص رشتہ میں اپنی کسی بے وقوفی کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مسلسل خود کو سمجھا رہی تھی۔ یہ وہ تکلیف تھی جسے اب وہ نہ جواد سے ڈسکس کر سکتی تھی اور نہ فرزاد سے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، کبھی زندگی میں ایسا مقام بھی آ سکتا ہے کہ وہ دونوں اس کے قریب نہ ہوں، تب اسے اپنے مسائل کا حل خود ڈھونڈنا ہے۔ وہ دونوں اس کے قریب بھی تھے اور اس کی دسترس میں بھی، مگر وہ یہ سب کہہ کر انہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب نہیں۔ شاور لے کر بھی وہ ریلیکس نہیں ہو پایا تھا۔ کبھی روشنا کی آنکھوں سے لپکتے جذبے دماغ کو جھنجھلا رہے تھے تو کبھی معائشہ کی حیرت زدہ نظر۔ حالانکہ وہ ہمیشہ انڈسٹری کی سبھی لڑکیوں سے ایسے ہی گلے ملتا تھا یا ہاتھ ملاتا تھا، مگر معائشہ کی نظروں میں ابھی تک ایسی بے نام سی کیفیت نہیں دیکھی تھی جو آج تھی۔ اس کی خاموشی، نظریں نہ ملانا، وہ چاہ کر بھی وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا جو اس کا دل شدید شور مچا کر کہہ رہا تھا۔ وہ اسے کوئی نارسائی کا دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے اتنی عزیز ہو چکی تھی کہ ایسا اس نے کبھی کسی کے لیے نہیں سوچا تھا۔ اس نے بہت سے سنگرز کی مدد کی تھی، انہیں انڈسٹری میں مقام دلوایا تھا، ان کے لیے وہ پہلی سیڑھی بنا تھا، مگر اس لڑکی میں کیا تھا کہ بس تن من اس پر وار دینے کا دل کرتا تھا۔ اپنی سوچوں سے گھبرا کر اس نے گلاس وال کے پردے برابر کیے۔ باہر محیط خاموشی تھی اور اس کے اندر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لائٹ آف کرتا موبائل پر میسج کی بیپ سنائی دی۔ آہستہ روی سے چلتا وہ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر وہیں بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھ گیا۔ ایک بات پوچھتی ہیں آپ سے۔ معائشہ کا میسج پڑھ کر وہ چند پل کے لیے ساکت ہوا۔ تو کیا جو وہ چھپا رہی تھی وہ اس کے منہ پر نہیں کہہ پا رہی تھی؟ پوچھو۔ فرزاد نے جواب ٹائپ کیا۔ وہ لڑکی کیا وہی تھی؟ اس کے اگلے میسج پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ آپ کی محبت تھی؟ ایک اور سوال۔ وہ کشش تھی۔ کچھ سوچ کر میسج لکھتے اس نے تصحیح کی۔ کیا ایک ہی شخص سے 2 بار محبت ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں اس سب میں انٹرسٹڈ تھی؟ محبت ہو سکتی ہے، کشش ایک بار ختم ہو جائے تو دوبارہ اسی شخص کے لیے کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ دھڑکنوں کا شور بڑھ رہا تھا، دماغ اسے غلط کا الارم دے رہا تھا۔ تو کیا جس سے کشش ہو وہ محبت بن سکتی ہے؟ اس کا سوال حسب توقع تھا۔ سو جاؤ، صبح مووی کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز اسٹوڈیو آئیں گے، اور تم ٹائم پر نہ اٹھی تو تمہیں تمہارے سلیپنگ ڈریس میں ہی لے جاؤں گا۔ بلکہ صبح جلدی اٹھو، جاگنگ کے لیے چلو، اتنی دیر سے برگر کھایا ہے، صبح جاگنگ کر کے ہضم کرو۔ کیا بھرپور جواب تھا۔ معائشہ نے غصے والے ایموجیز بھیجے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے سخت ٹینشن میں تھا اس لمحے مسکرا رہا تھا۔ ایسا ہی تو جادو تھا معائشہ میں، اور وہ اس جادو کے زیر اثر آ رہا تھا۔ نہیں ہوتی میں موٹی، اور نہ میرا ہاضمہ خراب ہوگا۔ ویسے بھی میرا ہاضمہ آپ کی ڈانٹ کے ساتھ جڑا ہے۔ صبح صبح 10 بار ڈانٹ کھاؤں گی تو آج رات کا کیا 3-4 دن کا سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو، اس کی لا یعنی باتیں شروع ہو چکی تھیں جن میں فرزاد کا سکون چھپا تھا۔ جی بتائیں، وہ فرمانبرداری سے بولا۔
वैसे तो आप बहुत हैंडसम हैं, इतनी उम्र के होकर भी कोई इतने बड़े नहीं लगते, लेकिन डांटते वक्त आपके माथे पर जो बल पड़ते हैं ना, वो आपके माथे पर बहुत जल्द झुर्रियाँ ले आएंगे। देखिए, अभी भी आप मेरा मैसेज पढ़ते वैसे ही बल माथे पर ला चुके हैं। उसका मैसेज पढ़ते गैर इरादी तौर पर उसने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसका रुख अपनी जानिब किया। माथे पर मौजूद बल देखकर उसका कहकहा उबला, तुम पीड़नी तो नहीं कहीं? मुस्कुराहट मुसलसल चेहरे पर रखसा थी। नहीं, मुझे टेलीपैथी आती है। मैसेज के साथ दांत निकालने वाला इमोजी था। तुम अब अपनी टर टर बंद करोगी कि मैं मोबाइल ऑफ कर दूं? अब की बार उसे धमकी देनी पड़ी। मेरे मैसेजेस से मेरे बोलने की आवाज़ भी आ रही है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली। हैरत के ढेरों इमोजी मौजूद थे। अच्छा, एक आखिरी बात, बल्कि कुछ दिखाना है। अब की बार वो उसकी हालत पर रहम खा चुकी थी। बोलो। उसके बोलों पर मायशा मुंह पर हाथ रखकर हंसती चली गई। अगर वो सामने होता तो ये बोलो वो फाड़ खाने वाले लहजे में कहता। मायशा ने कुछ देर पहले सफीना के भेजे गए मैसेजेस में से एक तस्वीर सिलेक्ट की जो कुछ देर पहले ही उसकी बहन के निकाह पर ली गई थी, जिसमें वो लोगों के जुर्मट से घबराते फरजाद का हाथ थामे चल रही थी। शायद सालेह ने यह तस्वीर ली थी। उस तस्वीर को देखते ही शायद उसका मूड ठीक हुआ था और वो फरजाद को मैसेजेस करने लगी। सेंड करके गुड नाइट लिखा। फरजाद किसी तस्वीर को अपलोड होते इंतज़ार करने लगा। जैसे ही तस्वीर अपलोड हुई, वो लम्हा भर के लिए साकित रह गया। दे लुक सो परफेक्ट, जैसे मेड फॉर ईच अदर। उसी आवाज़ की बाज़ गश्त उसके इर्द गिर्द हुई। वो उसे बेसकून करके खुद सुकून से सो चुकी थी। फरजाद ने गहरा सांस खींचा, मोबाइल बंद किया, उठकर लाइट ऑफ करके वो बेड पर लेटा। सो लेने दो यार, वो बेबसी से उसके हौले से मुखातिब हुआ। उसका सजा संवरा रूप आंखों से ओझल ही नहीं हो रहा था। सुबह से लेकर स्टूडियो पहुंचते वो आम दिनों की तरह नॉर्मल था। कल रात किस इस्तराब में गुजरी थी, इस वक्त उसके चेहरे पर उसका शाइबा तक ना था। स्टूडियो आते ही वो काम में बुरी तरह मसरूफ़ हो चुके थे। मायशा मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी मिली। वो दोनों फॉरेनर्स थे। आपकी आवाज़ ने बहुत इम्प्रेस किया है मुझे। मूवी का प्रोड्यूसर एक जानिब 2 सीटर पर बैठे सोफे पर मौजूद मायशा के पास बैठते बोला। मायशा ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तारीफ वसूल की। आपने मेरी एनिमेटेड मूवीज़ देखी हैं? उसके सवाल पर मायशा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं मूवीज़ नहीं देखती। उसकी बात पर वो हैरत ज़दा हुआ। अरे, आप गाने गाती हैं लेकिन मूवीज़ नहीं देखती? उसकी बात पर मायशा ने भवें उचकाकर उसे देखा। बहुत से एक्टर्स अपनी क्या किसी की भी फिल्में देख नहीं पाते, ड्रामे नहीं देखते क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। इसमें हैरत की क्या बात है? मायशा की बात पर वो सर हिला गया। मैं आपको मूवीज़ के नाम बताता हूँ, आई एम श्योर आपको पसंद आएंगी। मायशा उस बला को सर से हटते ना देखकर उसकी मूवीज़ के नाम मोबाइल में सेव करने लगी। आप अमेरिका की किस स्टेट में रहती हैं? अब उसका इंटरव्यू शुरू हो चुका था। मायशा ने बेजार सा होकर एक नज़र फरजाद को देखा कि शायद वो उसकी खुलासी करवा सके इस बंदे से, मगर वो डायरेक्टर के साथ फिल्म का म्यूज़िक डिस्कस करने में महव था। आप लोगों ने पाकिस्तान की कोई मशहूर डिश खाई है? वो बात पलट गई। वो खुद अमेरिका से था, कोई पता नहीं था, वहाँ उसके पास आ जाता। मायशा ने मौजू ही पलट दिया। सामने बैठा फरजाद डायरेक्टर से बात करते होंठों पर आती हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक गया। काफ़ी देर से उसके कान उन दोनों की गुफ्तगू की जानिब ही लगे हुए थे। एक बार मायशा की बेजार शक्ल भी देखी, मगर जानबूझकर जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी वो अनजान बन गया। अच्छा था, ऐसे लीचड़ों को उसे हैंडल करना आना चाहिए। ट्राई की है मगर नाम नहीं याद। वो शर्मिंदा सी हंसी हंसा। बिरयानी खाई है आपने? उफ, एक बार आप खा लें तो हमेशा पाकिस्तान आकर वही खाने की फरमाइश करेंगे। मैं साले से कहती हूँ आपको लेकर चले, वैसे भी लंच टाइम हो गया है, 1 मिनट में आई। उससे बात करते वो एक नज़र हंसी दबाते फरजाद को देख चुकी थी। जैसे ही उसकी नज़र अपनी जगह से उठती मायशा पर पड़ी, वो भी उस लम्हे उसे ही देख रही थी। हाथ मुंह पर फेर कर बदला लेने का इशारा किया। उसे समझ आ गई कि वो जानबूझकर उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था।
صالح اندر اپنے آفس میں چند ایڈیٹرز کے ساتھ بیٹھا تھا جب معائشہ نوک کر کے آئی۔ کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ معائشہ نے ان 3 آدمیوں کو ایک نظر دیکھ کر صالح سے کہا، ایکسکیوز می گائز۔ انہیں باہر جانے کا کہتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے اتارے میرے سر سے۔ ان کے جاتے ہی وہ روحانسی شکل بنا کر بولی، کس کو؟ وہ حیران ہوا۔ وہ جو باہر بیٹھا میرا سر کھا رہا ہے۔ لنچ ٹائم ہو گیا ہے، انہیں لے کر چلیں۔ وہ فرنانڈس کے متعلق بتانے لگی۔ صالح ہنسنے لگا۔ لوگ تم سے امپریس ہو رہے ہیں، تم گھبرا رہی ہو؟ اس کی بات پر معائشہ نے تیکھے جتونوں سے اسے دیکھا۔ اللہ معاف کرے مجھے ایسا امپریس کرنے سے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے باہر نکلی۔ ایسی بریانی اس کو کھلائیے گا کہ جب تک اس کا یہاں سٹے ہے اس کا ہاضمہ خراب رہے اور یہ اسٹوڈیو کو دوبارہ چکر نہ لگائے۔ معائشہ اس کے ساتھ چلتی آہستہ آواز میں بولی۔ صالح نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ تم کیوں ہمارے پیسوں کے پیچھے پڑی ہو؟ ایسے بریانی کھلائیں تاکہ وہ ہم پر کیس کرے کہ پاکستانیوں نے نہ جانے کیا کھلایا ہے کہ ہماری طبیعت ہی خراب ہو گئی ہے۔ بدنامی الگ اور ہمارے پیسے الگ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لڑکی تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ مصنوعی غصے سے اسے گور کر بولا۔ آ جاؤ یار لنچ کریں، پھر واپس آ کر کام کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ ان سب کی جانب دیکھ کر بولا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ایک مشہور ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ معائشہ فرزاد کے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ یہاں بریانی ملتی ہے؟ فرنانڈس کی بات پر صالح اور معائشہ نے بڑی مشکل سے ہنسی چھپائی۔ بہت زبردست بریانی ملتی ہے۔ معائشہ یکدم چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے بولی۔ کچھ ہی دیر بعد بریانی آنے پر فرنانڈس بمشکل 2-3 چمچ کھا پایا۔ اٹس ویری ویری ہاٹ۔ پانی پیتے لال چہرے کے ساتھ وہ بمشکل کہہ پایا۔ صالح اسے سمجھانے لگا کہ یہ ایسے ہی اسپائسی ہوتی ہے۔ جلدی سے اس کے سامنے سٹیمڈ فش رکھی۔ بہت بری بات ہے۔ فرزاد نے آہستہ آواز میں اسے سرزنش کی۔ اب مجھے ایسے لنگوروں کو ہینڈل کرنے دینا۔ وہ اس کی سرزنش کو ذرا بھی خاطر میں نہ رکھتے ہوئے بولی۔ 2 دن سے وہ محو انتظار تھیں، بار بار موبائل اٹھا کر دیکھتی مگر کوئی کال ایسی نہیں آئی تھی جس میں معائشہ سے ملنے کا ذکر ہو۔ شام میں بیٹھی وہ بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھیں، جس لمحے کسی انجان نمبر سے کال آئی۔ جھٹ سے رمشا نے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ آواز میں بےتابی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ السلام علیکم، رمشا سے بات ہو رہی ہے؟ فرزاد نے سلام کرتے ہی تصدیق چاہی۔ جی جی، وہ تیزی سے بولی۔ میں فرزاد بات کر رہا ہوں، آپ معائشہ کی پھپھو ہیں نا؟ اب کی بار اس نے تعارف کروایا۔ جی جی، میں اس کی پھپھو بات کر رہی ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ آواز سے ہی خوشی چھلک رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، مجھے فروا نے کال پر بتایا تھا کہ آپ اس سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر انہیں لگا 2 دن کا انتظار رائے گا نہیں گیا۔ جی آپ مجھے بتا دیں، جہاں کہیں گے آ جاؤں گی، وہ بے چینی سے بولی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اس کے پاس جائیں، اسے آغوش میں بھر کر بتائیں انہوں نے اسے کتنا اور کب کب یاد نہیں کیا۔ جی میں اسی نمبر پر اپنے آفس کا ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، آپ شام میں آ جائیے گا۔ اس نے فوراً وقت اور جگہ کا تعین کر کے بتایا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کہیں۔ وہ فوراً سے مان گئی۔ وہ کیسی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ الوداعیہ کلمات کہتا وہ بے صبری سے بولی۔ بہت اچھی ہے، آپ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ ان کے سوال پر وہ مسکرا کر انہیں سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ میری بچی؟ بے اختیار آنسو نکلے۔ ارے پلیز آپ حوصلہ رکھیں، کل انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اس کی نم آواز سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ فوراً سے انہیں حوصلہ دیا۔ بہت شکریہ۔ ارے نہیں، شکریہ کی بات نہیں ہے، اچھا ہوا آپ نے خود رابطہ کر لیا، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ چند ایک بات کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ رات میں فرصت سے معائشہ کا نمبر ملایا تاکہ وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو جائے اپنی پھپھو سے ملنے کے لیے۔ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اسے اپارٹمنٹ چھوڑ کر گیا تھا۔ کافی پیتے وہ لیپ ٹاپ پر ہی کوئی مووی ڈھونڈ رہی تھی۔ مووی دیکھنے لگی تھی؟ خیریت؟ اپنے کام کا بتاتی وہ اس کے فون کرنے پر تھوڑا حیران ہوئی، کیونکہ وہ بہت کم اس وقت اسے فون کرتا تھا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا، 11 بج چکے تھے۔ ہاں تمہیں بتانا تھا کہ کل شام تمہاری پھپھو کو میں نے آفس میں بلوا لیا ہے۔ وہ نارمل سے انداز میں اسے بتانے لگا۔ سچ میں؟ لیکن کیا واقعی وہ میری پھپھو ہی ہیں؟ ایک دم سے خوش ہوتے پھر خیال آیا کہ سچ بھی ہے یا کسی نے پرینک کیا ہے، اسی لیے انہیں تمہارے اپارٹمنٹ کا ایڈریس نہیں دیا، آفس کا دیا ہے، تاکہ وہاں یہ معاملہ کھلے کہ آیا وہ تمہاری پھپھو ہی ہیں۔ اس کی بات پر معائشہ نے صحیح کیا، اسے فرزاد کا فیصلہ ٹھیک لگا۔
कौन सी मूवी देख रही हो? अपने मतलब की बात करके अब वो उसकी ऊट पटांग बातों को सुनना चाहता था। कोई खास नहीं, अभी तो सर्च कर रही हूँ। कॉफी का घूंट भरते उसने अपनी तवज्जो फिर से लैपटॉप पर मबजूल की। वैसे कोई कह रहा था कि उसने कभी मूवीज नहीं देखी। वो शरीर लहजे में उसकी फर्नांडस से होने वाली गुफ्तगू का हवाला देने लगा। और कोई मेरी सब बातों पर कान लगाए खुद को अनजान जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। उसे भी याद आया कि उसने तो दो हाथ करने थे फरजाद से। फौरन सीधी होकर बैठी। बंदा कोई दोस्त की मदद ही कर देता है। वो तो कोई ऐसा बतूनी था, इतनी मुश्किल से मैंने जान छुड़वाई और आप बैठे पूरे शो के मजे ले रहे थे। वो उसे जताने लगी कि वो भी उससे अनजान नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, फरजाद का कह कहा मायशा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आया। हाँ तो तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने मसाइल हैंडल कर सकती हो। मुस्कुराते लहजे में उसे दाद दे रहा था। मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊं, आप जैसे दोस्त की ज़रूरत हमेशा रहेगी। उसका लहजा लम्हा भर में संजीदा हुआ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी यकीन दहानी पर उसने बेआवाज आमीन कहा। चलो तुम्हें एक अच्छी सी मूवी का नाम बताता हूँ। वो फौरन लहजा बर्दाश्त करते हुए बोला, अब प्लीज़ अपने जैसी संजीदा मूवी का नाम न बता दीजिएगा, या फिर मार धाड़ वाली। लड़कों को अमूमन ऐसी फिल्में ही पसंद आती हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली। शुक्रिया लड़की, तुमने मुझे लड़का कहा। वह उसके लड़का कहने पर शरारत से बोला। मायशा खिलखिलाई। गलती इंसान से ही होती है, सॉरी मर्दों को। वो भी फौरन शरारती लहजा अपना गई। ना ना, जो पहले कह दिया मैंने वही मान लिया है। वो भी उसकी बात पकड़ चुका था। ले भला, आप किस कदर एज कॉन्शियस हैं। लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। वो मसनूई हैरत से बोली। खैर लड़के साहब, मुझे फिल्म का नाम बताएं। उसके हंसने पर वह हैरत ख़त्म करती जल्दी से बोली। ओके, कोई मूवी का नाम बताता है वो, ठीक है, सर्च करो, बहुत ही बेस्ट मूवी है। मेरी फेवरेट हीरोइन कैथरीन ज़ीटा जोन्स की है। आई बेट तुम एक लम्हे के लिए भी मूवी देखते बोर नहीं होगी। मायशा ने उसके बताते साथ ही सर्च करना शुरू किया। फेवरेट हीरोइन पर उसका माथा ठिनका। कोई हॉरर मूवी तो नहीं है, मैं बता रही हूँ। अगर हॉरर हुई ना तो मैंने आपके घर आ जाना है। सर्च करते साथ ही वो उसे धमकाने लगी। अरे नहीं यार, कोई हॉरर नहीं है, बल्कि सस्पेंस है। उफ, क्या याद करवा दिया, अब तो मैं भी लगाने लगा हूँ। चलो तुम भी इंजॉय करो, मैं भी मूवी इंजॉय करता हूँ। सुबह रिव्यूज़ दूंगा। उसे तजस्सुस में लगा कर वो फ़ोन बंद करके खुद भी लैपटॉप लिए लाइट्स ऑफ करके बेड में बैठ गया। दूसरी जानिब मायशा का दिमाग फेवरेट में अड़ा हुआ था। मूवी शुरू हो चुकी थी। लड़की तो वाकई खूबसूरत थी। आवाज़, अंदाज सब दिल लुभाने वाले थे। कुछ सोच कर मायशा ने मोबाइल पकड़ा। व्हाट्सएप पर फरजाद का नंबर निकाला। आपकी चॉइस अच्छी है, वरना हीरोइन बस ठीक ही है। महवियत से मूवी देखते उसकी नज़र पास रखे मोबाइल की रोशन होती स्क्रीन पर पड़ी। हाथ बढ़ाकर मोबाइल पकड़ते व्हाट्सएप ओपन किया। मायशा के मैसेज में जो जेलिसी की बू आ रही थी वो फरजाद को कहकहा लगाने पर मजबूर कर गई। सुधर जाओ यार, इतनी प्यारी सी तो है। उसका मैसेज पढ़कर मायशा ने मुंह बनाया। हाँ मैं वाकई बहुत प्यारी हूँ, कोई शक नहीं। वो फौरन उसकी बात का रुख अपनी जानिब मोड़ गई। चुप करके अब मूवी देखो, दिमाग मत खाओ। हस्बे तवक्को अगला मैसेज डांट से भरपूर था। मायशा ने मोबाइल रखकर तवज्जो स्क्रीन की जानिब मबजूल की। दिल में वो दाद दिए बगैर न रही कि मूवी वाकई बहुत दिलचस्प थी। सर, कोई फरहद साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वो स्टूडियो में मसरूफ़ था जिस वक्त मैनेजर की कॉल आई। हाँ भेज दो। फरहद बहुत मकबूल प्रोड्यूसर था, अक्सर फरजाद से मुलाकात रहती थी। कीबोर्ड को साइड पर करके उसने सालेह को इत्तला दी। एक नज़र उस रूम की जानिब देखा जहाँ मायशा रियाज कर रही थी। ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते फरहद को देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। आइए जनाब, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए। खुशदिली से कहते वो उससे बगलगीर हुआ। फरहद अकेला नहीं था, किसी मोबाइल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर भी उसके हमरा था। इनसे मिले, ये मशहूर मोबाइल कंपनी के मैनेजर हैं ज़ीशान लगारी। फरहद ने उसका तारुफ करवाया। नाइस टू मीट यू। फरजाद खुश अखलाकी से मिला। प्लीज़ बैठें। उनके पीछे मौजूद सोफ़ों पर बैठने का इशारा किया। फरहद ने सोफे पर बैठते साथ ही कोने वाले कमरे से आती मायशा की आवाज़ को बड़ी दिलजमी से सुना। ये वही सिंगर हैं जिन्हें तुम अमेरिका से लाई हो? उसके सवाल पर फरजाद ने अस्पात में सर हिलाया। भाई धूम मचा दी है इस लड़की की आवाज़ ने।
وہ بھی اس سے متاثر لگ رہا تھا۔ ایسا ہی ہے، فرزاد نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف سمیٹی۔ اور تم ہیرو کو ڈھونڈ ہی لاتے ہو کہیں نہ کہیں سے۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے داد دے رہا تھا۔ یہی تو فن سیکھا ہے۔ بایاں بازو موڑ کر صوفے کی ہتھی پر کوہنی ٹکائے، ہاتھ کی مٹھی بنائے تھوڑی پر جمائے بیٹھا وہ پوری طرح ان کی جانب متوجہ تھا۔ کوئی چائے پانی ہو جائے؟ صالح نے حق میزبانی ادا کی۔ کافی اگر مل سکتے ہیں تو زبردست ہو جائے گا، فرحت نے بے تکلفی سے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں، صالح نے کہتے ساتھ ہی مینیجر کو کال ملائی۔ 5 کافی بھیج دو۔ فون بند کر کے وہ بھی ان کی جانب متوجہ ہوا۔ آج کل کیا چل رہا ہے؟ صالح نے سوال کیا۔ بس یار، ایک ایڈ بنانا ہے ان کے لیے، اس نے ذیشان کی جانب اشارہ کرتے بتایا۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے کہ کونے والے کمرے کا دروازہ کھول کر معائشہ اپنے ہی دھیان میں باہر آئی، مگر سامنے موجود 2 اجنبی شکلوں کو دیکھ کر یکدم رکی۔ وہ بھی دروازے کی آواز سن کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ فرزاد اس کی جھجک بھانپتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ دونوں بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ آؤ معائشہ، یہ ہماری انڈسٹری کے مشہور پروڈیوسر فرحت ہیں اور ساتھ میں ذیشان ہیں، ایک مشہور موبائل کمپنی کے مینیجر۔ فرزاد نے ان کا تعارف کروایا۔ ہیلو۔ ان کے ہیلو کے جواب میں معائشہ نے سر ہلا کر ہیلو کہا۔ آہستہ قدموں سے چلتی فرزاد کے برابر اسی کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہم اصل میں انہی کی وجہ سے یہاں آئے ہیں۔ فرحت کی بات پر معائشہ نے کچھ چونک کر فرزاد کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ تم اس ایڈ کا جنگل بناؤ۔ مجھے نہیں پتا جنگل ہوتا ہے کیا۔ دوسرے، معائشہ نہ صرف آواز کا جادو جگائیں بلکہ اس میں ایکٹ بھی کر دیں تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ فرحت کی بات پر معائشہ نے یکدم فرزاد کی جانب کچھ پریشان نظروں سے دیکھا۔ اس نے کبھی ایکٹنگ ماڈلنگ نہیں کی تھی، کجا کے ایڈ میں پرفارم کرنا۔ فرزاد نے بھی اس کی آنکھوں کی پریشانی بہت اچھے سے پڑھ لی۔ معائشہ نے کبھی ایکٹنگ اور ماڈلنگ نہیں کی ہے نا؟ فرزاد کو اس کے چہرے پر پھیلی سراسیمگی دیکھتے سمجھ آ گئی کہ بات اب اسے ہی سنبھالنی پڑے گی۔ جی، میں نے کبھی کیمرے کو فیس نہیں کیا۔ معائشہ نے بھی سہولت سے اس کی بات کی تصدیق کی۔ میں جنگل گا دوں گی لیکن سوری پرفارم نہیں کر سکتی، اس نے جھجکتے ہوئے انکار کیا۔ دیکھیں میم، ہم بہت آس اور امید لے کر آئے ہیں، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم سب آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہوں گے۔ وہ اس کی گھبراہٹ سمجھ رہا تھا۔ ہمیں صرف فیمیل نہیں میل وائس کی بھی ضرورت ہے، اور کچھ دن پہلے ہی سر کی گائیکی سے آشنا ہونے کا اتفاق ہوا، تو کیوں نہ آپ دونوں ہی اس ایڈ میں گا کر اور پرفارم کر کے 4 چاند لگا دیں۔ ذیشان نے پہلی بار باتوں میں حصہ لیا۔ گریٹ آئیڈیا، فرحت بھی حیران کن انداز میں بولا۔ کوئی گریٹ آئیڈیا نہیں، تمہیں پتہ ہے میں ان سب فضولیات سے دور رہتا ہوں۔ وہ یکدم بات کا رخ بدلتے دیکھ کر سنجیدہ ہوا۔ سر پلیز، ایک ایڈ کی ہی تو بات ہے اور چند منٹس کی انٹرنس ہوتی ہے اس میں، ہم کون سا 3 گھنٹے کی مووی کا کہہ رہے ہیں، ویسے بھی آپ دونوں کو لوگ اکٹھے دیکھ کر بہت پسند کر رہے ہیں۔ ذیشان کی بے اختیاری میں کہیں بات نے معائشہ اور فرزاد کو لمحہ بھر کے لیے سن کیا۔ تم ویسے بھی 1-2 ایڈز میں کام کر چکے ہو، ایک تو میرا ہی بنایا ہوا تھا۔ فرحت نے یکدم اسے کتراتے ہوئے یاد دلایا۔ یار، وہ جوانی کی بے وقوفی تھی، وہ پوری کوشش کر رہا تھا دامن بچانے کی، تو اب تم کہاں سے بوڑھے ہو گئے ہو، ایک بے وقوفی اور صحیح۔ کافی آتے ہی ان کی باتوں کا رخ بدلا۔ جی میم، تو آپ کا فائنل ہے، پلیز آپ لوگ بھی اسے منانے کی کوشش کریں، ہمیں کوئی جلدی نہیں، 1-2 دن تک سوچ کر جواب دینا۔ وہ دونوں اٹھتے ہوئے اسے شدید مشکل میں ڈال گئے۔ معائشہ ہچکچاتے ہوئے حامی بھر چکی تھی، مگر امید بھری نظروں سے فرزاد کو دیکھتی رہی کہ وہ بھی حامی بھر لے، مگر وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ دونوں تو چلے گئے مگر معائشہ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ کیا ہے، ایک ایڈ کر لینا میرے ساتھ، نہیں تو میں بھی صاف صاف جواب دے دوں گی، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ نہیں یار، فضول ہے یہ سب، وہ بیزاری سے بولا۔ تو پھر میں بھی انکار کر دیتی ہوں، تم کیوں کرو گی، تم کر لو، وہ اسے سمجھانے لگا۔ جب ایک چیز آپ کے لیے فضول ہے تو میرے لیے ٹھیک ہے کیا یہ فیئر ہے؟ وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ بھی تو سمجھائیں نا انہیں۔ وہ صالح کو بھی بیچ میں گھسیٹنے لگی، مگر وہ جانتا تھا کہ جس چیز کو فرزاد نہ کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے منہ سے ہاں نہیں کروا سکتی۔ معائشہ، ضد نہیں کرو، میں ہوں گا تمہارے ساتھ، ڈونٹ وری، وہ اسے رسان بھرے لہجے میں بولا۔
کچھ دیر کی تو بات ہے، کون سا ہمیں لمبی سی فلم کرنی ہے، ایک ایڈ کی ہی تو بات ہے نا، پلیز پلیز پلیز۔ وہ مسلسل پلیز کی تکرار کرتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ مائشا، نہیں کہہ دیا نا تو بات ختم کر لو، لیو دس ناؤ، جاؤ اپنی جگہ پر۔ سالے ریکارڈنگ شروع کرو۔ اسے بری طرح جھڑک کر وہ کی بورڈ کی جانب متوجہ ہوا۔ سالے نے افسوس سے اسے اور پھر بے یقین نظروں سے اسے دیکھتی مائشا کو دیکھا۔ یقیناً وہ فرزاد سے اس لہجے کی امید نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دھاڑ پر وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اسی خاموشی سے اٹھ کر وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے بعد سوائے کام کے ان کے مابین سارا دن کوئی بات نہیں ہوئی۔ شام میں رمشا ڈھونڈ ڈھانٹ کر اس کے آفس پہنچ چکی تھی۔ سر، مائشا کی کوئی رشتہ دار آئی ہیں۔ مینیجر کی کال پر اسے یاد آیا کہ اس کی پھپھو نے آنا تھا۔ اوکے، تم انہیں ویٹنگ ایریا میں بٹھاؤ، میں مائشا کو بھیجتا ہوں۔ اسے ہدایت دے کر فرزاد نے فون بند کیا۔ تمہاری پھپھو آئی ہیں، سنجیدہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، جو کب سے سوائے کام کے اس سے اور کوئی بات نہیں کر رہی تھی، حتیٰ کہ اسے دیکھنے سے بھی اعتراض برت رہی تھی۔ آ جاؤ، وہ باہر بیٹھی ہیں۔ وہ اس کے ہمراہ ویٹنگ ایریا میں آیا۔ مائشا خاموشی سے کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ویٹنگ ایریا میں پہنچتے ہی اسے ایک کرسی پر رمشا بیٹھی نظر آئی۔ سالوں بعد اس مہربان عورت کا چہرہ دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ ان کی گود نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ کیوں نہ اس عورت کی قدر کرتی؟ پھپھو، لرزتے آنسوؤں سے پرنم لہجے میں کہتی وہ ان کے قریب آئی، جو گلاس وال سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ مائشا کی پکار پر تڑپ کر مڑی۔ مائشا میری جان! تیزی سے اٹھ کر وہ اس کے قریب آئیں، بے قرار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آنسو گالوں پر رواں دواں تھے۔ مائشا کا بھی حال کچھ کم نہیں تھا۔ فرزاد خاموشی سے اس کی پشت پہ کھڑا یہ جذباتی منظر دیکھ رہا تھا۔ میری جان کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ اسے اپنے ساتھ بھینچتے وہ شدت سے رو پڑی۔ ان کے گلے لگتے ممتا کی محبت کا شدت سے احساس ہوا، جسے چھوڑ کر وہ اصل ماں کی جانب بڑھی تھی، جہاں یہ سب برف میں لپٹا ملا تھا۔ سرد جذبات، منجمد احساسات، محبت کی گرمائش تو وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی، جو اتنے سالوں بعد آج اسے موم کر رہی تھی، پگھلا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، ان سے معافی مانگی۔ نہ میرا بچہ، کس بات کی سوری؟ اسے خود سے پیچھے کرتے اس کا متورم چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میں آپ کو چھوڑ گئی، کاش آپ مجھے روک لیتی، زبردستی کبھی نہ جانے دیتی۔ وہ روتے اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ یہاں سے گئی تھی۔ نہیں میرا بچہ، ایسے نہیں کہتے۔ وہ پریشان سی ہوئی، کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں کس حال میں رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، تمہارے ساتھ نہیں؟ وہ بے چین ہوں۔ نہ کبھی میری ماں میری تھی، نہ کبھی باپ۔ وہ روتے ہوئے زندگی کا وہ تلخ اعتراف کر رہی تھی جس نے اسے رول دیا تھا۔ آپ پلیز بیٹھیں۔ فرزاد کو یکدم مداخلت کرنی پڑی۔ مائشا کی غیر ہوتی حالت اسے بری طرح تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں آپ سے ملنے آؤں گی۔ مائشا کو یکدم احساس ہوا یوں ابھی انہیں کچھ بھی بتانا مناسب نہیں۔ سوری بیٹے، میں آپ سے سلام دعا کرنا ہی بھول گئی۔ چہرہ صاف کرتے وہ فرزاد کی جانب متوجہ ہوئی۔ کوئی مسئلہ نہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ وہ انہیں شرمندگی سے بچا گیا۔ آپ میرا ایڈریس لکھ لو۔ انہوں نے فرزاد کو ایڈریس لکھوایا۔ ابھی میرے ساتھ نہیں چل سکتی؟ وہ آس سے بولی۔ نہیں پھپھو، ابھی کام ہے، میں 1-2 دن میں آؤں گی۔ آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں۔ اس نے سہولت سے ابھی انکار کیا، ابھی سوچنا تھا انہیں کتنا اور کس حد تک اپنا ماضی بتائے۔ ہاں ہاں، انہوں نے تیزی سے موبائل نکال کر اس کا نمبر نوٹ کیا۔ اسی لیے وہ ویٹنگ ایریا میں ہی بیٹھ گئی۔ فرزاد نے چائے منگوا لی، خود بھی وہ وہیں موجود رہا۔ ان سے ان کے گھر، شوہر اور بچوں کا پوچھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ مائشا سے اپنے گھر آنے کے بہت سے وعدے لے کر گئیں۔ آپ فکر مت کریں، میں خود اسے آپ کے پاس ملانے لاؤں گا۔ فرزاد نے محبت سے انہیں یقین دلایا۔ جیتے رہو، ہر مراد پاؤ۔ وہ محبت سے اس خوبرو جوان مرد کو مائشا کے ہمراہ کھڑے دیکھ کر دل میں نہ جانے کیا کیا دعائیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ انہیں سی آف کر کے واپس اسٹوڈیو کی جانب بڑھے، جب فرزاد نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے تسلی دینے کے لیے ہاتھ تھاما، جسے وہ بڑی سہولت سے فرزاد کے ہاتھ سے نکال کر سینے پر دونوں بازو باندھ کر اسے نظر انداز کرتی اندر بڑھی گئی۔ فرزاد نے بری طرح اس کی ناراضگی محسوس کی۔ واپسی پر بھی وہ فرزاد کی بجائے صالح کے ساتھ گئی تھی، یہ کہہ کر کہ مجھے سفینہ سے کچھ کام ہے۔
रात तक वो बेचैन रहा। घर आकर भी एक दो बार मायशा को कॉल की मगर उसने नहीं उठाई। यार इतना क्या कह दिया मैंने? वो सर पकड़कर बैठ गया। साले को फ़ोन मिलाया। हेलो, मायशा तुम्हारी तरफ ही है? छूटते ही सवाल किया। साले ने अबरू उचकाई। नहीं, वो हमारी तरफ आई ही नहीं। गाड़ी में बैठ कर बोली, मुझे अपार्टमेंट छोड़ आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल सफीना से मिल लूँगी। उसने साफ अंदाज में बताया। तेरा दिमाग हिला हुआ तो नहीं? एकदम वो फरजाद पर चढ़ दौड़ा। क्यों? फरजाद के माथे पर बल पड़े। किस बुरी तरह तूने डांटा था, और वहां सिर्फ मैं और तुम नहीं बाकी ऑर्केस्ट्रा भी बैठा हुआ था। सालेह ने उसे उसके लहजे की बदसूरती का एहसास दिलाया। यार वो एकदम पीछे पड़ गई थी, जबकि तुम्हें पता है ना मैं ज़्यादा लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करता। मेरे म्यूज़िक के हवाले से और बात है, मगर एक्टिंग वगैरह। और फिर एक का काम करो 10 एमी नाराज़ हो जाते हैं। पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट उन्हें याद आते हैं। वो सफाई देने लगा। मगर तू आराम से ये बात बाद में उसे समझा देता। यूँ चीखने की क्या बात थी? वो ना समझ है, एकदम चीज़ों को लेकर एक्साइटेड हो जाती है। अभी ठहराव आने में वक्त लगेगा। साले की बात से पहले ही उसे मायशा की नाराज़गी इस सब का एहसास दिला चुकी थी। हाँ, मैंने गलत किया है। वो फ़ोन भी नहीं उठा रही मेरा। आखिर फरजाद को सालेह को बताना पड़ा, जिस पर उसका बेसाख्ता कहकहा गूंजा। हाय हाय, मोहब्बत ने किसी काम का न छोड़ा। वो उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला। बकवास करने की जरूरत नहीं, जाहिर है वो हमारे साथ काम करती है, दोस्ती है। तुम जरा जाकर ठंडा पानी पियो, होश ठिकाने पे नहीं लग रहे तुम्हारे। लगता है सफीना ने कमरे से बाहर निकाल दिया है। फौरन से वो अपने हॉल में सिमटा। अपने मुस्तकबिल का नक्शा मुझे न बता। वो कहाँ बास आ रहा था? फरजाद को अब एक और गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसे सालेह को फ़ोन ही नहीं करना चाहिए था। तुम अपना कमीनापन होल्ड करो, सुबह तुम्हारे सर से मोहब्बत का भूत उतारूंगा। अम्मी की कॉल आ रही है, बाय। सर झटक कर सालेहा बेगम का फ़ोन उठाया। कैसी हैं? आपका एक अदद बेटा भी इस दुनिया में होता है जिसे नवासों की मोहब्बत में लगकर आप बिल्कुल ही भूल चुकी हैं। मोहब्बत से माँ की आवाज़ सुनते ही शिकवा किया। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं क्यों भूलूंगी तुम्हें? लहजे में नाराज़गी समूई। एक हफ्ते से आपने मुझे कॉल नहीं की, 2-3 बार फ़ोन किया, सकीना से बात हुई बस। उसकी बात पर वो हंस पड़ी। तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तब मेरी बेटियां भी यही शिकवा करेंगी कि पोते पोतियों में लगकर बेटियों को भूल गई। मुझे वहां से ना हिलाने के इंतज़ाम करो ना फिर। वो हंसते हुए उसे इस मसले का हल बताने लगी जो उसके लिए हल हरगिज़ नहीं था। काश कि मैं बच्चे डाउनलोड कर लेता, वो बेचारगी से बोला। हट पागल, शादी करो। उनका हल उसे मज़ीद मुश्किल में डाल गया। खफा सा चेहरा ख्याल के पर्दों पर लहराया, जिसे उसने बुरी तरह झटका। अम्मी प्लीज़, इस टॉपिक के अलावा कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, आप कब तक आ रही हैं? वो फ़ौरन बात बदल गया। आ जाऊंगी। तुम कौन सा शादी करने वाले हो कि लड़की देखने भागी चली आऊं? उनके लहजे में खुद की दर आई। उफ, एक तो सबको मेरी शादी की पड़ी है। चलें ठीक है, सबको मेरा सलाम कहिएगा और प्लीज़ जल्दी आइएगा। इससे पहले कि एक लंबी बहस होती, उसने फ़ौरन बात मुख्तसर करके फ़ोन बंद कर दिया। एक बार फिर मायशा का नंबर मिलाया, लेकिन बेसूद। फ़ोन रख कर वो सोने के लिए लेट गया, ये सोच कर कि अब सुबह ही बात करेगा। सुबह वो मुंतशिर जहन के साथ जॉगिंग करने पार्क पहुंचा। मायशा ने रात उसकी किसी कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था, हालांकि वो सब सीन कर चुकी थी। फरजाद ने सुबह उठते जैसे ही फ़ोन देखा, व्हाट्सएप पर सब मैसेजेस के टेक्स्ट ब्लू शो हो रहे थे, जिसका मतलब था वो मैसेजेस देख चुकी है। फरजाद जबड़े भींच कर जॉगिंग के लिए तैयार हुआ। अभी एक चक्कर भी पूरा नहीं लगा पाया था कि यूं ही दाएं जानिब निगाह गई, जहां एक दरख्त के नीचे बेंच पर उसे मायशा का गुमान हुआ। पाँव को यकदम ब्रेक लगाया, तनफ्फुस भूला हुआ था। रुक कर देखा तो सर झुकाए ट्रैक सूट में वही थी। लब भींच कर वो तेज़ कदमों से उसकी जानिब बढ़ा। कब से बैठी हो यहाँ? उसके सर पर पहुँचते ही पूछा, मगर जवाब नदारद। तुमसे बात कर रहा हूँ। अब की बार ऐन उसके पास खड़े होकर ऊंची आवाज़ में बोला, जो मुसलसल सर झुकाए हुए थी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? उसके सर पर पहुँचे वो उसे घूर कर देख रहा था, जो ब्लू ट्रैक सूट पहने, बालों की ढीली पोनी टेल बनाए उसकी आवाज़ पर चौंकी। सर उठाकर उसकी जानिब देखने की बजाय बाईं जानिब भागते दौड़ते लोगों को देखने लगी।
مائشہ میں تم سے بات کر رہا ہوں یار، کیوں کر رہی ہوں ایسے؟ اس کے لہجے میں بے بسی سمٹ آئی۔ آپ مجھ سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے۔ کیا میں نے آپ سے پوچھا کہ کل آپ نے میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ نہیں نا، تو آپ بھی ایسا کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ جھٹکے سے سر اس کی جانب گھمایا۔ فرزاد اس کی سوجی اور لال آنکھیں دیکھ کر پشیماں ہوا۔ آئی ایم سوری یار، تم ایک دم انسسٹ کرنے لگ گئیں۔ پہلے فرحت سر کھا کر گیا، پھر تم سب کے سامنے، اور آپ نے سب کے سامنے ڈانٹ کر حساب برابر کر لیا۔ وہ شدید خفا تھی، اس کی بات کاٹ کر بولی، اور پھر کالز بھی شاید میں ہی غریب تمہیں کرتا رہا، میسیجز کیے، تم نے کیا کیا؟ اتنا اگنور؟ وہ بھی اس سے جواب طلبی کرنے لگا۔ تو کیا کرتی؟ سب کے سامنے روتی تو آپ نے ہی ڈانٹنا تھا۔ یہ کمزور لوگوں جیسی حرکتیں میرے سامنے مت کرو۔ میں تو سر پاؤں تک آپ کو ویسے بھی دکھتی ہوں، اتنی بری ہوں تو کیوں اٹھا کر لائے ہیں وہاں سے؟ ایک ذرا سی خواہش کی تھی، آپ نے تو ایسے ڈانٹا جیسے کسی گناہ کا کہہ دیا ہوں میں نے۔ آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حالانکہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اس کے سامنے بالکل نہیں روئے گی، لیکن یہ کمبخت آنسو اسی شخص کے سامنے بہنے ہوتے ہیں۔ تو اس کی تم نے مجھے یہ سزا دی کہ مجھ سے بائیکاٹ کر لیا؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ہاں تو اب اور کیا کرتی؟ جب مجھے غصہ ہے تو ہے، چاہے سامنے والا مجھے کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ جب اس نے مجھے ہرٹ کیا تو میرا دل کرتا ہے کہ وہ مجھے نظر بھی نہ آئے۔ وہ مزے سے روتے دل کی باتیں بتانے لگی۔ اور ابھی بھی مجھے اسی لیے نہیں دیکھ رہی کہ میں شدید برا لگ رہا ہوں؟ وہ جیسے اس کے اندر بیٹھا اسے پڑھ رہا تھا۔ ہاں، نظریں مسلسل ادھر ادھر پھیر رہی تھی۔ تو منانے کے لیے فون کیا تھا، ایک بار اٹھا لیتی تو ساری رات رونا نہ پڑتا۔ وہ اب کی بار اسے بازو سے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کرتے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھ سے ایکٹنگ ویکٹنگ نہیں ہوتی، ایک دو بار کیا تھا، آج تک کبھی دوبارہ اپنے وہ ایڈ نہیں دیکھے۔ اتنا برا مجھے اپنا آپ ان میں لگا۔ میں نے وہاں تمہارے ساتھ نہ ہونے سے تو انکار نہیں کیا تھا نا؟ جب میں ہوں گا پھر کیا ضروری ہے کہ تمہارے برابر کیمرے کے سامنے بھی کھڑا ہوں یا پیچھے؟ تمہارے آس پاس تو ہوں گا نا؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے نرم لہجے میں کہا، جو ابھی بھی نظریں جھکائے اسے دیکھنے سے اعتراض کر رہی تھی۔ معیش اب مار کھاؤ گی؟ لک ایٹ می۔ اس کی نظروں کا خود پر نہ پڑنا اب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ پھر ڈانٹ رہے ہیں؟ منہ پھلا کر نم آنکھیں اٹھا کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب ایسے بھی مت دیکھو، بہنگی لگ رہی ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ معیشہ سب ناراضگی چھوڑ چھاڑ کر صدمے کی حالت میں سیدھی ہو گئی۔ سچ بتائیں؟ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی، جو بڑی مشکل سے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے مسکراہٹ لبوں میں دبائے سر ہلا رہا تھا۔ موبائل موبائل! پیچھے مڑ کر بینچ پر موبائل ڈھونڈا، پھر یاد آیا، موبائل دیں۔ فرزاد مزے سے اس کی بوکھلائی حالت انجوائے کر رہا تھا۔ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ معیشہ نے جھٹ کھولنا چاہا مگر لاک لگا تھا۔ سائڈ سے کیمرہ آن کر کے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیسے دیکھا تھا میں نے؟ فرزاد کا دل چاہا اونچی کہکہا لگائے، مگر وہ بڑی مشکل سے ٹھیک ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ اس کی ناراضگی اور وہ بھی اتنی جلدی افورڈ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایسے؟ خود ہی سوال کر کے خود ہی ویسے ہی غصے سے کیمرے میں دیکھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ جھوٹ بولا ہے، کوئی بہنگی نہیں لگتی۔ ایک بار ویسے ہی دیکھ کر اسے تسلی ہوئی۔ غصے سے موبائل ہاتھ میں تھام کر اس کے بازو پر وہی بند مٹھی ماری۔ اب ہوگی ناراض؟ اب کی بار وہ کھل کر ہنستا، بازو موڑ کر اس کی گردن پکڑی۔ اف، گردن تو چھوڑیں، کبھی ڈانٹتے ہیں کبھی تشدد کرتے ہیں۔ لوگوں دیکھو، یہ ظالم شخص میرا دوست ہونے کا دعوے دار ہے۔ وہ جان بوجھ کر ذرا اونچی آواز میں بولی، میں تمہیں ایک لگا بھی سکتا ہوں۔ آئندہ تم نے مجھے ایسے اگنور کیا، لڑو، غصہ کرو، چیخو چلاؤ، لیکن آئندہ یہ خاموشی نہیں دکھانا۔ اس کی گردن سے بازو ہٹا کر اب کی بار اسے سامنے کرتے دونوں بازوؤں پر ہاتھ جمائے سنجیدگی سے کہتا، وہ معیشہ کو اس لمحے سب سے اپنا لگا۔ تو پھر آپ میرے ساتھ ایڈ کر رہے ہیں نا؟ انگلی اٹھا کر پوچھا۔ یار! اس کی تان وہیں اٹکی دیکھ کر فرزاد کا دل کیا اپنا سر پیٹے۔ تم پھر وہی بات کر رہی ہو، غصہ دلانے والی۔ آنکھیں نکالی۔ آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں، لڑائی والی۔ پلیز ایک کر لیں، آئندہ تو میں بھی نہیں کروں گی، اور اب بھی کروں گی تو بس آپ کے ساتھ، ورنہ نہیں۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سناتی بولی۔ اس کے دائیں جانب آتے بازو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کے ہم قدم ہوئی۔
دوبارہ ایسی ضد نہیں کرنی. ہر ضد پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ پہلی اور آخری بار ہے. اس کے ساتھ چلتے اسے ٹیڑھی نظر سے گھورا. اوکے ڈن، وہ فرما برداری سے بولی. کب اٹھی تھی؟ اسے لیے وہ واپسی کے راستے پر تھا. سوئی ہی کب تھی؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولی. فرزاد گنگ رہ کر اسے دیکھنے لگا. تم پاگل ہو؟ یکدم اسے ساتھ لگایا. کوئی اتنا بھی جذباتی ہو سکتا ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا آپ ایسے سب کے سامنے بیہیو کریں گے. ٹھیک ہے، غلطی میری بھی تھی، مجھے یوں سب کے سامنے انسسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگا ابھی تازی بات ہے، زور دوں گی تو آپ مان جائیں گے. کچھ اوور کانفیڈنٹ ہو گئی تھی کہ آپ میری کوئی بات نہیں ٹال سکتے. بس اسی گمان میں وہ سب کر گئی. اس کے ساتھ لگے چلتے ہوئے وہ کل کی کیفیت بتانے لگی. لہجہ کسی قدر ٹوٹا ہوا تھا. بچوں کی ہر ضد پوری نہیں کی جاتی. انہیں کہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو ان کی بہت پرواہ کرتے ہیں وہ کبھی بات نہیں بھی مان سکتے. یہ چیز صبر سکھاتی ہے. اور آسانیت سے بولا. میں بچی نہیں ہوں. وہ منہ بنا کر بولی. جی دادی اماں ہیں آپ. ابھی کچھ دیر پہلے اپنی بھینگی آنکھیں دیکھنے کے لیے کون بندروں کی طرح اچھل رہا تھا؟ وہ اسے جتاتے ہوئے بولا. اس کے بندر کہنے پر مائشہ کا منہ کھل گیا. میں بندر لگتی ہوں آپ کو؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بولی. نہیں، بندریا. بس اب صبح صبح اتنی تعریفیں مت کرواؤ اپنی. اس کا کھلا منہ دیکھتے ہنستے ہوئے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اوپر کیا تاکہ منہ بند ہو. آپ نا بہت لڑائی والی باتیں کر رہے ہیں. اس کا بازو جھٹکے سے کندھے سے ہٹاتے فاصلہ پیدا کیا. تمہاری لڑائی نکالتا ہوں میں. فرزاد اس کی ناراضگی کو اب خاطر میں لائے بغیر پھر سے اس کی گردن کے گرد بازو جما چکا تھا. کون سی مووی دیکھی ہے رات کو؟ صبح صبح ایک حسین لڑکی کی گردن دبانے کا شوق چڑھ گیا ہے. عائشہ کی آہو بکا جاری تھی. حسینہ جب الٹی باتیں کرے گی تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. اب کی بار بازو ہٹا کر اسی ہاتھ سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما. عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا. کیا اس کی ناراضگی اس کے لیے اتنی اہم تھی؟ اسے یکدم لگا وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے. اس کی نظروں نے نرمی سے اس مہربان کے چہرے کو چھوا. اسے نارمل کر کے فرزاد کو لگا رات کل کی بے چینی کو سکون مل گیا ہے. ساری رات اگر وہ نہیں سوئی تھی تو وہ بھی سکون میں نہیں تھا. ہاں، اس کی وجہ سے کوئی دکھی ہوتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتا تھا، مگر اس قدر بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی. تمہاری وجہ سے سر میں درد ہو گیا ہے. اس کے ایک اور الزام پر عائشہ کی بھویں تنی. خفا تھی تو سکون نہیں، اب بول رہی ہوں تو سر میں درد ہو رہا ہے. وہ دانت کچکچا کر بولی. چلو جا کر کافی بناؤ. ریڈی ہو کر آؤ کافی سمیت. اصل بات اب منہ سے نکالی. یہ کافی کا درد ہے؟ وہ سر ہلا کر ایسے بولی کہ اب سمجھ آ گئی ہے اصل بات کیا ہے. فرزاد اس کے انداز پر ہنسا. کیا ہوا ہے؟ جب سے وہ آفس سے آئے تھے وہ خوش بھی دکھی مگر آنکھیں بہت سا رونے کی چگلی کھا رہی تھیں. آپ کو پتہ ہے آج میں کس سے ملی؟ رات میں کھانا کھانے اور بچوں کو سلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئیں جب راحیل کو پوچھنے کا موقع ملا. خوشی سے تمتماتے چہرے سے وہ ان کی جانب مڑیں جو پاس ہی بیڈ پر بیٹھے موبائل پر مصروف تھے، مگر اس وقت مکمل طور پر رمشا کی جانب متوجہ تھے. کس سے میری پیاری بیگم ملی ہیں کہ چہرے کی روشنی بڑھ گئی ہے؟ وہ محبت بھری نظروں سے انہیں دیکھ کر بولے. عائشہ سے. مختصر سے جواب نے انہیں شدید حیرت میں مبتلا کیا. عائشہ؟ کہاں؟ ادھر پاکستان میں؟ راحیل کی بھی خوشی دیدتی تھی. اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کیا تھا. اس کے جانے پر وہ بھی اسی قدر اداس تھے جتنی رمشا تھی. انہوں نے کئی بار انہیں کہا بھی کہ وہ اپنے طور پر رمشا سے رابطہ کرتے ہیں، عائشہ سے رابطہ کرتے ہیں، مگر رمشا نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اسے دو کشتیوں کا سوار نہیں بنانا چاہتی. اگر وہ ایڈجسٹ نہ کر سکی تو ان کے گھر کے دروازے تو ان کے لیے ویسے بھی کھلے ہوئے ہیں. مگر اس کے رابطہ نہ کرنے پر وہ یہی سمجھی کہ شاید وہ وہاں پر ایڈجسٹ کر گئی ہے. جی یہیں پاکستان آئی ہوئی ہے. ہماری بیٹی تو بڑی مشہور سنگر بن گئی ہے. کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں ہی آئی ہے. میں نے بھی اسے چند دن پہلے ایک شو میں دیکھا تھا اور پھر اس تک پہنچنے کے لیے کس کس سے رابطہ کیا وہ سب بتاتی چلی گئی. یار مجھے بھی بتا دیتی، میں بھی اپنی بیٹی سے مل لیتا. ان کے لہجے میں مایوسی سی در آئی. ارے وہ آئے گی نہ ملنے، اور اب تو میں اسے یہیں رکھ لوں گی، واپس نہیں جانے دوں گی. وہ سبھی دن یاد کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جب جب اسے یاد کیا تھا. روز اس کا کمرہ صاف کرتی. وہ کمرہ انہوں نے اپنے کسی بچے کو نہیں دیا تھا.
بہت بار ان کی بیٹی نے خواہش بھی ظاہر کی کہ اسے یہ روم بہت پسند ہے، مگر رمشا نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ مجھے یقین تھا میری بیٹی کسی دن ضرور واپس آئے گی، مجھ سے ملے گی۔ راہیل نے بڑھ کر روتی ہوئی رمشا کو اپنے حصار میں لیا۔ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ وہ ضرور یہاں آئے گی اور پہلے کی طرح رہے گی۔ کیا کرتی ہے وہ وہاں؟ اس کی ماں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ کچھ بتایا اس نے؟ ان کے سوالوں پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مصروف تھی وہ ریکارڈنگ میں، کہنے لگی پھپھو آؤں گی پھر سب بتاؤں گی۔ آنسو صاف کرتے وہ گلوگیر لہجے میں بولی، فون نمبر ہے اس کا؟ راہیل کے سوال پر انہوں نے فوراً اسپات میں سر ہلا کر واٹس ایپ نمبر نکالا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس سے بات کی تھی، دیکھیں کتنی پیاری ہو گئی ہے ہماری بیٹی۔ ڈی پی پر موجود اس کی سفینہ کی بہن کے نکاح کی تصویر اس نے لگا رکھی تھی۔ ماشاءاللہ میری بچی۔ راہیل کی بھی آنکھیں نم ہوئیں، کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ وہ محبت اور شفقت آنکھوں میں سموئے مسکراتے لہجے میں بولے، کہہ رہی تھی 1-2 دن میں آؤں گی، کسی کمرشل کا کل سے شوٹ شروع ہونے والا ہے، وہ کر لے پھر انشاءاللہ چکر لگائے گی۔ ان کی بات پر راہیل نے سر ہلایا۔ جہاں رہے خوش رہے، دل سے اسے دعا دی۔ وہ دونوں اس وقت سیٹ پر موجود تھے، جہاں ان کے ساتھ مزید 2 اور لوگوں نے بھی کام کرنا تھا۔ وہ بھی پیئر میں ہی تھے، مگر لیڈ میں مائشہ اور فرزاد تھے۔ دونوں تیار ایک سائڈ پر بیٹھے تھے، جبکہ دوسرے کپل کے نخرے ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ دونوں ہی کوئی مشہور ایکٹرز تھے، نئے نئے مشہور ہوئے تھے۔ مائشہ نے ایک نظر بیزار بیٹھے فرزاد کو دیکھا، جو اب اپنا رائٹنگ پیڈ اور قلم پکڑے کوئی دھن لکھ رہا تھا۔ ساری رات لگا کر اس نے جینگل تیار کیا تھا۔ مائشہ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو میں تھی، دونوں نے ریکارڈنگ کر لی تھی۔ فرحت اور ذیشان کو بہت پسند آیا تھا۔ انہیں پورا یقین تھا جیسے ہی یہ اشتہار آن ایئر ہوا سب کی زبان پر جلد ہی چڑھ جائے گا۔ چند چیزیں ہیں جو ہمیشہ یاد رکھنا۔ پین کو بند کرتے وہ مائشہ کی جانب متوجہ ہوا، جو شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ اسے فرزاد کو فورس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس انڈسٹری میں کچھ چیزیں سروائیو کرنے کے لیے بہت اہم ہیں، اور اگر تم نے ابھی سے اختیار کر لیں، تمہیں آسمان کی بلندیوں تک جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ دونوں پاس پاس کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کون سی؟ مائشہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ فرزاد کو اس کی یہ بات بہت پسند تھی کہ وہ ہمیشہ نئی بات، نئی چیز جاننے میں تجسس کا مظاہرہ کرتی تھی، اور شاید یہی اس کا آگے بڑھتے رہنے کا راز تھا۔ وقت کی پابندی، سینئرز کا احترام، فینس سے محبت سے پیش آنا، انٹرویو دیتے وقت انٹرویو لینے والے کا پورا سوال سننا، اس کی بات نہ کاٹنا، اور صحافیوں کے ساتھ نہایت تحمل سے بات کرنا۔ عاجز رہو گی تو شہرت خود بخود تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ خود کو توپ چیز سمجھنے لگو گی، سیکنڈز میں آسمان سے زمین پر گرو گی۔ مائشہ نے نہایت توجہ سے اس کی بات سنی۔ جانتی ہو یہ گن میں نے کس سے سیکھے؟ ہلکی سی گردن موڑ کر اسے دیکھتے سوال کیا۔ کس سے؟ مائشہ نے پھر اشتیاق سے پوچھا۔ ہماری میوزک انڈسٹری کے بہت بڑے لیجنڈ جنید جمشید مرحوم سے۔ میں کبھی ان سے ملا نہیں، مگر ان کے انٹرویوز دیکھ کر ہی وہ انسانیت میں میری بہترین انسپریشن بن گئے۔ ایک بار معین اختر مرحوم صاحب کو وہ کوئی انٹرویو دے رہے تھے۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ انہوں نے کیسے کیسے تلخ سوال انتہائی تلخ لہجے میں جنید جمشید سے پوچھے، اور میں حیران تھا کہ یہ بندہ اتنا پرسکون اور عاجز ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ ان کی باتوں کو سنتے رہے۔ کچھ تو خاص تھا ان میں کہ اللہ نے انہیں اپنی جانب لگا لیا۔ مائشہ اس بات کی گواہ تھی کہ فرزاد بہت تحمل سے صحافیوں کی بات کا جواب دیتا تھا، اور یہی تحمل اس نے مائشہ کو سکھایا تھا۔ مجھے بھی ان کی آواز بہت پسند ہے۔ مائشہ نے بھی اس سے اپنی پسند شیئر کی۔ کبھی اس انڈسٹری میں آپ پر بے گناہ ہوتے ہوئے بھی بہت سے الزامات لگ جاتے ہیں، اسکینڈلز بنتے ہیں، مگر کبھی تحمل کا دامن مت چھوڑنا۔ اس کا چہرہ یکدم سپاٹ ہوا۔ آپ اس انڈسٹری میں کیسے آئے تھے؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں؟ یکدم مائشہ کو خیال آیا۔ پھر کبھی تمہیں اپنی سٹوری سناؤں گا۔ وہ بات ٹال گیا۔ آپ ہر بار ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی کچھ نہیں بتاتے مجھے۔ اچھی دوستی ہے؟ شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب یہاں مجمع میں بیٹھ کر بتاؤں کیا؟ تیکھے چتونوں سے اسے دیکھا۔ اب پوچھ کے رہوں گی، چھوڑوں گی نہیں، وہ وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ آ جائیں سر۔ فرحت کے اسسٹنٹ نے انہیں شوٹ کے لیے بلایا۔ سارا دن وہ دونوں ریکارڈنگز میں مصروف رہے۔ باہر نکلتے ہی صحافیوں کا مجمع لگا تھا۔
यार कहीं तो बख्श दिया करो। वो शदीद थका हुआ था। हंसते हुए उन सब के माइक्स को देखकर बोला, जो पहले मैं के चक्कर में सिक्योरिटी के बावजूद अच्छे खासे धक्के लगा रहे थे। मायशा से उसने सबको दूर होने का कहा। सर, आप दोनों की जोड़ी बहुत पसंद की जा रही है। सोशल मीडिया और अखबारों में आप दोनों की इकट्ठी तस्वीर और अब इस ऐड का सुनकर आप दोनों के फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले सहाफ़ी के सवाल पर ही दोनों के दिल एक ही लय पर धड़के थे। क्या कहेंगे? बस उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने पसंद किया। मुस्कुराते हुए जवाब देते वो दिल की बातों को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। सर, हमने देखा है कि आप मैम मायशा को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आपकी दोस्ती की खबरें, इकट्ठे जॉगिंग करते हुए की भी तस्वीर देखी गई हैं। क्या ये दोस्ती ही है? बस वो जानता था बहुत से पर्सनल अटैक होते हैं। वो दिल की कैफियत को चेहरे पर लाने से बड़ी महारत से छुपा गया, जबकि मायशा अभी अनाड़ी थी। इस सवाल पर उसका चेहरा ब्लश किया। भाई, मेरी फैमिली में मेरी माँ और बहनें हैं और हमें यही सिखाया गया है कि औरत चाहे अपनी हो या पराई, उसके साथ इज्जत से पेश आना है और उसका ख्याल रखना है। क्या आपकी फैमिली में ऐसी कदरें नहीं सिखाई जाती? बड़े तरीके से वो बात का रुख ऐसे फेर गया कि सभी सहाफ़ी जो इसी चक्कर में थे कि किसी तरह उनके ताल्लुक को जान सकें, फरजाद के जवाब पर शर्मिंदा से हुए। नहीं सर, वो तो ठीक है, पर वो सहाफ़ी आए बाएं शाएं करने लगा। ठीक है, तो फिर मसला क्या है? हाँ, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और दोस्त का ख्याल रखना ही चाहिए। उसके जवाब पर वो सभी लम्हा भर को खामोश हो गए। मैम, आपके लिए पाकिस्तान आना लगता है लकी साबित हुआ है। एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट। यकदम एक और सहाफ़ी ने मायशा को भी इंटरव्यू में शामिल किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और खुशी है। मैं बॉर्न पाकिस्तान की ही हूँ, बचपन मेरा यहीं गुजरा, तो खुशी है एक बार फिर इसी से जुड़ गई हूँ। वो भी फॉर्मल अंदाज में जवाब देने लगी। क्या आपका इरादा अब पाकिस्तान में ही रहने का है? एक और सवाल। नहीं, अभी तो काम की वजह से हूँ, मगर ज़िंदगी कब क्या फैसला करे कुछ कह नहीं सकते। सो लेट्स सी। वो भी महारत से उन्हें मुतमईन कर गई। आप अपनी और सर की जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे? सहाफ़ियों की ज़िरक निगाह ने मायशा का ब्लश होना नोट कर लिया था। आप सब पसंद कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। और वैसे भी उस्ताद के नाम के साथ आपकी पहचान बन जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? उसके जवाब पर फरजाद के चेहरे पर मुस्कुराहट झलकी। गुड गोइंग। दिल ही दिल में उसकी हाजिर जवाबी को सराहा। अब प्लीज़ कुछ सवालात फिर कभी, हम बहुत थक चुके हैं, लिहाजा हमें इजाज़त दें। फरजाद ने नरमी से सवालात का सेशन बंद करके मायशा का हाथ थाम कर आगे की जानिब कदम बढ़ाए। आई एम इम्प्रेस्ड। गाड़ी में बैठ कर वो उसे सराहे बगैर न रहा। थैंक यू। वो भी खुश दिली से अपनी तारीफ वसूल करने लगी। आज उनकी शूटिंग आउटडोर थी। वहाँ से फरजाद का इरादा उसे उसकी फूफो के घर ले जाने का था। मैम, आप थोड़े से ये मूव्स करें। कोरियोग्राफर मायशा को मोबाइल हाथ में पकड़कर आगे आते चंद एक स्टेप्स करने को बोला। प्लीज़ कोई सिंपल से बताएं, ये मुझसे नहीं होंगे। मायशा की बात पर फरजाद ने कुछ हैरत से उसे देखा, जैसे वो उसे अमेरिका में नज़र आई थी। वो यही समझता था कि वो क्लब्स में भी जाती होगी। अच्छा, आप ऐसे कर लें। उसके चेहरे पर बेचारगी देखकर उसने फ़ौरन चंद सादे से स्टेप्स उसे बताए। सर, जैसे ही मैम यहाँ आई, आपने इनका हाथ थामकर थोड़ा सा खुद से दूर करके फिर वही हाथ खींचना है कि वो रोल होकर यूं आपके साथ लगे, और फिर चेहरा के कैमरे की जानिब करके आपने मोबाइल के चंद फीचर्स बताने हैं। फरजाद ने एक खामोश मगर हल्की सी गुस्सीली नज़र मायशा पर डाली, जिसकी वजह से उसे यह सब करना पड़ रहा था। दोनों इस वक्त ग्रे कलर के लिबास में मलबूस थे। फरजाद ने 3 पीस पहन रखा था, जबकि मायशा का लॉन्ग पाँव को छूता स्कर्ट, जिसका गला पीछे से काफ़ी गहरा और दाईं टांग की साइड पर लंबा सा कट था, जिसके नीचे उसने टाइट्स पहन रखी थी। पीछे से गहरे गले को कवर करने के लिए उसने बाल खोल रखे थे। हेयर स्टाइलिस्ट ने जूड़ा बनाना चाहा, जिसे उसने सहूलत से मना करके बाल स्ट्रेट करके खोलने का कहा। फरजाद उसे ऑफ शोल्डर फ्रॉक्स और शॉर्ट स्कर्ट्स में देख चुका था। उसे काफ़ी हैरत हुई कि वो खुद को अब अरियां नहीं करना चाहती। कोरियोग्राफर के कहे पर अमल करते उन्होंने वैसे ही एक्ट किया। हाई हील की बदौलत 2 बार वो घूमकर उसके साथ लगते हुए लड़खड़ाई।
अब तुमने ठीक नहीं किया ना तो हाथ छोड़ देना है मैंने। फरजाद जल्द अज जल्द ये सब वाइंड अप करना चाहता था, मगर उसकी वजह से लेट हो रहा था। आखिर गुस्से से कहते उसने मायशा के कान में सरगोशी करते धमकी दी, कितने फजूल हैं आप, बजाय मुझे बचाने के आप मुझे गिरा देंगे। वो हैरत से मुंह खोलते सरगोशी नुमा आवाज में बोली, तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे, सीधी तरह रोल होकर आओ मेरे पास। वो उसे आंखें दिखाते बोला, इतनी हाई हील में इतनी तेजी से मैं कैसे घूमूं, घूमा नहीं जाता। वो रोहानसी लहजे में बोली, तो किस डफ्फर ने कहा था इतनी हाई हील पहनो। वो दोनों सब बुलाए लड़ने में मसरूफ थे। आपके दोस्त ने ही कहा था, वो भी तरन्नुत जवाब दे गई। क्या हुआ? फरहत शॉट रेडी किए कैमरे के पीछे खड़ा उन्हें किसी बहस में मसरूफ देखकर उनके पास आया। नथिंग सर, कह रहे हैं कि ये मूव बहुत छोटा है, कुछ और भी ऐड करें। मायशा की बात पर फरजाद ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। हाँ तो कोई इशू नहीं है, ये जैसे ही घूम कर आए तुम दोनों ने फीचर्स बताने हैं, फिर इनका हाथ ऊपर थाम कर हल्का सा रोल करना है। मेरा ख्याल है एंड इसी पे करते हैं। मैं स्लोमो में तुम्हें इन्हें घुमाते हुए लूंगा। फरहत ने झटपट एक और मूव का इजाफा किया। मायशा ने होठों पर हाथ रखते अपनी मुस्कुराहट दबाकर संजीदा सी शक्ल बनाई। तुम आज मेरे हाथों बचोगी नहीं। फरजाद ने इधर उधर देखते उसकी चंद लटों को पीछे से सिरों से पकड़कर खींचा। वो सी करके रह गई। आखिरकार अब की बार दोनों का शॉट ओके हो ही गया। मायशा ने लड़खड़ाए बगैर शॉट खत्म करवाया। ड्रेसिंग रूम में जाकर वो कपड़े चेंज करके बाहर निकले। हमारा काम अब खत्म। वो खुश दिली से सबसे मिलते मायशा को लिए गाड़ी की जानिब बढ़ा। दोनों इस वक्त जीन्स और स्वेटर्स में मौजूद थे। एक बात बताओ। कुछ देर बाद फरजाद की गाड़ी में आवाज़ गूंजी। जी पूछें। अब ये मत कहिएगा कि तुम जानबूझकर गिर रही थी, सच में ऐसा नहीं है। मेरा 2 बार पाँव मुड़ा था और लॉन्ग स्कर्ट हील के नीचे आया था। वो जल्दी से सफाई देने वाले अंदाज में बोली, मुबादा डांट न शुरू हो जाए। वो तो हिसाब अलग से होगा। मुझे पहले ये बताओ, मैंने तुम्हें अमेरिका में शॉर्ट स्कर्ट्स में ऑफ शोल्डर फ्रॉक्स में भी देखा है, मगर यहाँ आकर मैंने कभी तुम्हें ऐसा कोई बोल्ड ड्रेस पहने नहीं देखा। कोई ख़ास वजह? फरजाद के सवाल पर वो शर्मिंदा हुई। मैं खुद से बदला ले रही थी। मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, मगर उस हादसे के बाद मुझे लगा अब मेरे पास कुछ है ही नहीं छुपाने को। लोगों को यही देखना है, मेरा जिस्म देखना है। शायद छुपा कर रखती हूँ तो उन्हें कशिश महसूस होती है, तो मैं क्यों ना खुद की नुमाइश करूँ। एक बार देख लेंगे कि हम लड़कियों के पास भी वही जिस्म है, वही बाजू, वही टांगे, वही सब है जो एक मर्द के पास होता है। आखिर ऐसा क्या है कि मर्द की हवस जागती है हम औरतों को देखकर। हम लड़कियों को क्यों तजस्सुस नहीं होता? क्या कभी सुना है कि किसी औरत ने मर्द के साथ ज्यादती की? क्या कभी सुना है कि लड़की ने किसी मर्द को हरास किया? क्या मर्दों को बसों में जाते, सड़क पे अकेले खड़े औरत के पास से गुजरते खौफ महसूस हुआ है? आखिर औरतों को मर्द से यह खौफ क्यों महसूस होता है? अल्लाह ने सिर्फ साख मुख्तलिफ बनाई है, तो इसमें ऐसा क्या तजस्सुस है कि आधी दुनिया उसे अरिया करने पे लगी है। औरत के कपड़ों में झांकने के लिए मर्द हर वक्त तैयार बैठा है। किसी औरत का कंधा नजर आ गया तो मर्द की नज़र बस वहीं चिपक जाएगी। किसी औरत की टांग नजर आ गई तो सड़क पर मौजूद सभी सिर्फ उसे देखने में मसरूफ हो जाएंगे। आखिर मर्द भी तो शॉर्ट्स पहनकर घूमते हैं। हम औरतें उन्हें अपनी नज़रों से क्यों खौफजदा और बेचैन नहीं करती? बस मुझे इस सब से इतनी नफरत हो गई थी। कुछ मैं खुद को लोगों से दूर करने के लिए खुद को बद से बदतर शो करना चाहती थी। फरजाद को इतने तकलीफ दे जवाब की उम्मीद नहीं थी। किस कदर गहरी थी वो लड़की। चंद मर्दों ने उसकी ज़िंदगी को क्या से क्या बना दिया था। किस कदर गहरी सोच थी और माशरे की शदीद गंदी हकीकत वो बयान कर रही थी। फरजाद को मर्द ज़ात होने पर उस लम्हे बड़ी बुरी तरह शर्मिंदगी महसूस हुई। आधे फीसद से ज़्यादा मर्द वाकई वही सोच रखते थे जो उस लम्हे मायशा बयान कर रही थी। मगर यहाँ आकर आपसे मिलकर मुझे लगा मर्दों की एक अच्छी किस्म भी है, जिसमें मेरा भाई भी शामिल है। आपकी बातों ने एहसास दिलाया मैं किस कदर नशुक्री होकर गुनाह करती चली जा रही हूँ। ये क्यों नहीं सोचा कि जवाद भाई की सूरत, जेम की सूरत, 2 मर्दों ने मेरी इज्जत बचाए रखी जो हर चीज़ से ज़्यादा अहम थी। अगर वो खो देती तो कभी सर उठाकर जी ही नहीं सकती थी।
बस यही सोचकर अब हर बुराई से दूर होने की कोशिश कर रही हूँ, वो चाहे बोल्ड ड्रेस हो, सिगरेट हो या ड्रग्स। थैंक यू, आपने मुझे मर्द के बेहद खूबसूरत रूप से मिलवाया। आप मेरा हाथ थामें या कभी खुद से लगाएं, मुझे उस हाथ लगाने में ऐसा ही लगता है जैसे किसी दोस्त ने हाथ पकड़ा है, जिसमें मर्द और औरत वाला एहसास नहीं होता, हवस नहीं होती, कराहियत नहीं आती, खौफ नहीं आता। मायशा की बातें उसे लाजवाब कर रही थीं। उसने वाकई कभी औरत को सिर्फ एक उसी नज़र से नहीं देखा था। शायद इसीलिए उसके साथ जिस किसी फीमेल सिंगर ने काम किया हमेशा उसे याद रखा। अब बहुत अलग है, बिल्कुल जवाद भाई की तरह। ये कहते इतना अजीब लगता है कि वो मेरे सगे भाई नहीं, मगर उन्होंने ऐसी छाँव मुझे दी कि मैं उनकी कदर नहीं कर सकी। वो इस बात का एहसास आपसे मिलने के बाद हुआ। मुझे अब उनके सामने जाते शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने कितना मुझे बुराइयों से बचाया और मैं लुथड़ती चली गई। उसकी आवाज़ पुरनम हुई। नहीं माइश, ऐसे नहीं सोचते। टूट कर जुड़ने में बहुत वक्त लगता है, और फिर जब एक ही जख्म पर बार बार ज़रब लगे तो वो इतनी जल्दी नहीं सिलता। तुमने फिर भी कम वक्त में खुद को संभाल लिया है। ये भी अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने बुरे लोगों के दरमियान भी अनजान लोगों को फरिश्ता बनाकर तुम्हारे लिए भेजा। मैंने तो बस इस जख्म को सीने का सिरा तुम्हारे हाथ में पकड़ाया है, जो तुम्हें अपनी तकलीफ में गुम होकर मिल नहीं रहा था। अपने हर जख्म को तुम खुद सी रही हो, खुद को बेहतर रास्ते पर लाकर, अपने माजी से निकलकर, अपनी ज़िंदगी के बारे में संजीदगी से सोचकर। जवाद तुमसे नाखुश नहीं, वो तुम पर फ़ख्र करता है कि उसकी मोहब्बत को तुमने रायगा नहीं जाने दिया। अगर उसने तुम्हें बहन का मान दिया है तो तुमने भी उसकी मोहब्बत की कदर करके, उसकी बात मानकर खुद को बुराइयों से दूर किया है। ड्रग्स वाले बंदे के लिए ये सब छोड़ना इतना आसान नहीं, मगर तुमने जवाद के लिए ये सब छोड़ा है। अपना इलाज करवाने पर तैयार हुई। वो रोज़ मुझसे तुम्हारी कंडीशन का पूछता है, और ये जान कर के तुम रेगुलर दवाइयाँ ले रही हो और डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में हो, वो बहुत खुश है। उसके झुके सर को हाथ से हिलाकर उसने मायशा को शर्मिंदगी से बाहर निकाला। हथेली से आंखें साफ करके वो उसकी जानिब चेहरा मोड़ कर मुस्कुराई। गुड गर्ल। फरजाद ने भी मुस्कुराकर उसे देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी मायशा, मेरी बेटी मेरे पास इस घर में फिर से आ गई है। रिमशा मोहब्बत से उसे लिपटाए बोली। कभी उसे अलग करती, माथा गाल चूमती, फिर खुद से लिपटा लेती। आंसू आंखों से रवां थे। फरजाद खामोशी से हाथ पीछे बांधे ये जज्बाती मंजर देख रहा था। राहील भी नम आंखों से दोनों को हौसला दे रहे थे, और मायशा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ की गोद बहुत सालों बाद मैसर आई हो। रिमशा के दोनों बच्चे भी आंखों में नमी लिए उनके पास खड़े थे। जब मायशा यहाँ से गई तब वो दोनों बहुत छोटे थे। बस करो रिमशा, वो यहीं है अब। आखिर राहील ने उन्हें ज़बरदस्ती अलग किया। बैठो यार तुम, ये तो। फरजाद को मुसलसल खड़ा देखकर राहील को एकदम एहसास हुआ, नहीं इट्स ओके। वो सहूलत से उन्हें तकल्लुफ़ करने से रोक गया। मायशा आंसू साफ करती रिमशा से अलग होकर नरीमान और वजाहत से मिली। कितने बड़े हो गए हैं। जब वो यहाँ से गई थी तब वजाहत 7 और नरीमान 4 साल की थी, और वजाहत 14 साल का और नरीमान अब 11 साल की थी। दोनों का कद काट अच्छा था। बैठो, मैं चाय लाई। उन्हें बिठाकर वो फ़ौरन किचन की जानिब बढ़ी। फरजाद राहील से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया, और वो नरीमान और वजाहत के साथ, आ जाओ। डाइनिंग पर चाय के लवाजमात सजा कर वो उन्हें ड्राइंग रूम से लिए डाइनिंग रूम में आई। मायशा एक एक चीज़ को हसरत से देख रही थी। कितने साल उसने इस्तेहकाक से यहाँ गुजारे थे। भाभी कैसी हैं? चाय के दौरान वही लम्हा आ गया जिसके बारे में मायशा बहुत सोच विचार करके खुद को तैयार करके लाई थी। फरजाद की खामोश नज़रों ने लम्हा भर के लिए उसके चेहरे का तवाफ़ किया, जो लम्हा भर के लिए तारीक हुआ। खुद पर जब्त करते मुस्कुरा कर सर ऊंचा करके वो साथ बैठी रिमशा के हाथ अपने हाथों में थाम कर मोहब्बत से चूम कर उन्हें सीने से लगा गई। वो माँ नहीं, एक अजनबी औरत थी जिनके ताकुब में मैं ममता ढूंढने गई थी। ना समझती, अंदाज़ा नहीं था असल ममता को छोड़ कर जा रही हूँ। वो वैसी ही सर्द थीं जैसे कि वहाँ के लोग हैं, जज्बात से आ रही। बस अपनी गलती का एहसास हुआ तो उनसे अलग हो गई। हाँ, मगर उनके शौहर का बेटा मेरा सब कुछ बन गया। मेरी माँ, बाप, भाई, वो मेरा सगा भाई नहीं है।
مگر سگوں سے بڑھ کر اس نے مجھے محبت دی، میری حفاظت کی۔ میں اسی کے ساتھ وہاں رہتی ہوں۔ نہ جانے کتنی ہی کرچیاں خود میں چھپا کر وہ انہیں ایک خوشگوار تصویر دکھا رہی تھی۔ میں ملواؤں گی آپ کو ان سے، جواد نام ہے ان کا۔ معائشہ کی بات پر وہ یکدم تشکر سے آنکھیں بند کر گئیں۔ نہ جانے دن میں کتنی بار تمہاری حفاظت کی دعائیں کرتی تھی، بڑا ڈر لگا رہتا تھا میرے دل کو۔ مجھے گلناز کے تیور نہ جانے کیوں تمہارے لیے ماؤں والے محسوس نہیں ہوئے تھے۔ میں رحیل سے اکثر کہتی تھی وہ اسے بیٹی سمجھ کر نہیں لے گئی۔ انہوں نے شوہر کو دیکھتے کہا۔ معائشہ کی نظر بے اختیار فرزاد کی جانب اٹھی۔ اس کا راستان بڑی مشکل سے معائشہ نے اپنی سسکیاں روکیں، ورنہ دل کر رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے۔ اپنی ماں جیسی پھپھو کو بتائے، آپ کی دعاؤں کے عوض اللہ نے جواد کو فرشتہ بنا کر بھیجا۔ آپ کی اندیکھی دعاؤں نے مجھے 3 بھیڑیوں سے بچا لیا۔ فرزاد نے ہولے سے سر ہلاتے اسے آنکھوں میں آئی نمی روکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر بڑی مشکل سے آنسو پیے۔ ڈر تھا کہیں یہ بہہ گئے تو سب راز زباں کھول دے گی۔ فرزاد بھی اس کی کیفیت بھانپ گیا، اسی لیے اسے خود کو سنبھالنے کا اشارہ دیا، ورنہ شاید اس کی پھپھو ساری زندگی اس بات پر نادم رہتی کہ کاش وہ اسے روک لیتی کہ انہوں نے اسے کیوں بھیجا وہاں۔ تم آج رکو گی میرے پاس؟ چائے سے فارغ ہوتے وہ اٹھنے کے لیے پر تول رہے تھے جب رمشا نے بڑی آس سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آج نہیں، 1-2 دن میں آؤں گی، وہ محبت سے انہیں ساتھ لگا کر بولی، اور پھر بہت سے دن آپ کے پاس رہوں گی۔ اس کی بات پر وہ محبت سے مسکرائیں۔ اپنا کمرہ نہیں دیکھو گی؟ وہ جو نہ جانے کب سے یہی سوال دل میں لیے بیٹھی تھی کہ کیا اس کا کمرہ وہی ہے؟ ویسا ہی ہے۔ رمشا کی بات نے اس کے خدشے مٹا دیے۔ فرزاد کو بھی دکھاؤ، جاؤ بیٹا۔ رمشا نے اسے بھی معائشہ کے ساتھ جانے کا کہا۔ گھر کا نقشہ یاد ہے نا؟ راحیل نے شریر لہجے میں پوچھا۔ آنکھیں بند کر کے بھی چلوں گی نا تو بھی سب یاد ہے، وہ ان کی بات پر پختہ یقین سے بولی۔ فرزاد بھی اس کی بات پر ہولے سے مسکراتے اس کے پیچھے ڈائننگ سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ معائشہ کے جاتے ہی وہ رازداری سے شوہر سے بولی۔ کیا؟ وہ پوری طرح رمشا کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان کی بات سن کر وہ کتنی ہی دیر خاموش رہے۔ ہم اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ خود سوچتے وہ حتمی فیصلہ سناتے بولے۔ اب کی بار میں اسے یہاں سے جانے نہیں دوں گی، وہ نم لہجے میں بولی۔ دیکھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، راحیل سنجیدہ لہجے میں بولے۔ دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا سنگل بیڈ، اس کے دائیں جانب بک ریک اور ساتھ میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے موجود کھڑکی، اور اس پر وہی اس کے پسند کردہ پردے۔ بیڈ کے سامنے ڈریسنگ، اس کے ساتھ وارڈروب۔ معائشہ نے آگے بڑھ کر وارڈروب کھولا۔ اس کے تب کے کپڑے ویسے ہی لٹک رہے تھے۔ کتابیں سب وہیں ابھی تک اسی ترتیب میں پڑی تھیں۔ اسے لگا اتنے ماہوں سال بیچ میں آئے ہی نہیں تھے۔ وہ سب تو ویسا ہی تھا، بس وہ بدل گئی تھی۔ حسرت سے بڑھ کر ڈریسنگ پر رکھا برش دیکھا، چوڑیوں کو ہاتھ میں تھاما۔ ایسا لگتا ہے وقت یہاں آ کر ٹھہرا ہے۔ اپنے پیچھے کھڑے فرزاد سے مخاطب ہوئی، جو اس کے کمرے کا جائزہ کم اور اس کی بکھرتی حالت کا جائزہ زیادہ لے رہا تھا۔ I am so proud of you، محبت سے اسے مخاطب کیا۔ وہ یکدم مڑ کر اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر اور بھی بکھر گئی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنوں سے خود کو چھپانا۔ فرزاد کچھ دیر ششدر اپنے سینے پر رکھے اس کے سر کو دیکھتا رہا۔ آہستہ سے ایک بازو کا حصار اس کے گرد باندھ کر اسے گویا حوصلہ دیا۔ کاش وہ بھی اسے بتا سکتا کہ وہ اس کی تکلیف پر کس درد سے گزر رہا ہے۔ واقعی اپنوں کے سامنے خود پر بند باندھنا، خود کو چھپانا بہت مشکل ہے۔ اس کے سر پر تھوڑی رکھے ہاتھ سے اس کی پیٹھ سہلاتے وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ اتنی بہادر بن کر پھر یوں آنسو بہا رہی ہو؟ بڑی مشکل سے وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ میں اتنی بہادر نہیں، چہرہ اس کے سینے سے اٹھا کر بولتی وہ اسے لب بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ بھیگا چہرہ فرزاد کو بڑی مشکل سے 2-4 کر رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو انگلیوں کے پوروں پر چنے۔ میری معائش بہت بہادر ہے، وہ کمزور لوگوں کی طرح نہیں روتی، بہت بہادر ہے میری معائش۔ اسے انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے روتے روتے ہنس پڑی۔
भीगी बिल्ली मत बनो, धाड़ती शेरनी बनकर दिखाओ मुझे, जो कुछ देर पहले अपने हर जख्म को बड़ी महारत से बैंडेज में छुपा रही थी। काश वो उसे बता सकती, उसके अल्फाज उसके लिए कैसे मरहम का काम करते हैं। आप इतने अच्छे क्यों हैं? उसके सवाल पर फरजाद ने उसे मसनूई गुस्से से घूरा। बहुत अहम सवाल है, चंद दिन दो, फिर इस मसले पर गौर करके तुम्हें बताऊंगा। उसके गैर संजीदा अंदाज पर वो खिलखिलाई। आए आपको छोटी सी मायशा से मिलवाऊं? वो उसे लिए वार्डरोब की जानी पड़ी, जहां अपनी फ्रेंड्स से मिलने वाले कार्ड्स वो बड़ी मोहब्बत से चस्पा करती थी। क्या अब मैं बूढ़ी मायशा से मिल रहा हूँ? उसके ऊट पटांग सवाल जारी थे। बिल्कुल गलत। तुम्हारी सहेलियां तुम्हें कितने मक्खन लगाती थी। उन कार्ड्स पर दर्ज मोहब्बत भरी बातें पढ़कर वो सर मायूसी से हिलाकर बोला, जी नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। और क्या ये सच नहीं है कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी मायशा लाखों में एक? क्या मुझ जैसा कोई और है इस दुनिया में? वो इतरा कर बोली। कुछ देर पहले के सब एहसासात, तकालीफ कहीं मफकूद हो चुकी थी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। तुम जैसा अजूबा इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। वो मज़े से उसे चिढ़ा रहा था और वो चिढ़ रही थी। मैं अजूबा हूँ? वो चिल्लाई। ऐसा वैसा। और लब दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोकते हुए एक सरसरी नज़र उसके चिढ़ते हुए चेहरे पर डालकर बोला, और आप मुझसे बड़ा अजूबा हैं जिन्होंने मुझे ढूंढा। वो कहाँ हार मानने वाली थी। वो बड़ी महारत से उसे बातों में लगाकर हर तकलीफ दे एहसास को ख़त्म कर चुका था। उसका मुस्कुराता गुस्सा होता चेहरा उसे तकवीत बख्शने लगा। वो चारों बहुत दिनों बाद इकट्ठे थे। सफीना की ही फरमाइश पर वो लंच करने बाहर निकले थे। 3 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, एक रहता था, इसीलिए वो काफ़ी रिलैक्स थे। बच्चों को क्यों नहीं लाई? वो तीसरी बार सफीना को कह चुकी थी, जो बच्चों को अपनी अम्मी की तरफ छोड़ आई थी और मायशा उन्हें बुरी तरह मिस कर रही थी। मैं संभाल लेती ना उन्हें, वो मुंह बनाकर बोली। दूसरों के बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तुम्हारे जब होंगे ना, तब तुम भी इधर उधर लोगों को ढूंढोगी कि कोई संभाल ले। मायशा को सफीना से फरजाद और सालेह के सामने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। पल भर में उसका चेहरा सुर्ख हुआ। फरजाद ने बड़े गौर से उसका ब्लश करता चेहरा देखा। आप भी ना? मायशा ने उसे घूरा। अच्छा, परसों रात में डिनर है रियाज की तरफ, तुम चल रहे हो? मायशा किसी दोस्त का बताने लगी, जो शायद नहीं, यहाँ सफीना आएगा। सफीना किसी दोस्त का बताने लगी, जो शायद उन सब का मुश्तरका दोस्त भी था और इवेंट ऑर्गेनाइजर भी था। हाँ चलते हैं, फरजाद हामी भर के बोला। तुम भी चल रही हो हमारे साथ? इसे भी लेते आना। सफीना खुद ही सबके प्रोग्राम बनाती थी, बिना किसी से पूछे, और अगले बंदे की इजाज़त तक लेने की जहमत नहीं करती थी। मायशा के साथ तो वैसे भी वो ऐसे पेश आती जैसे बड़ी बहन हो, जो छोटी बहनों की सब चीज़ें खुद डिसाइड करती हैं। मैं क्या करूँगी, मैं तो आपके दोस्तों को जानती भी नहीं। वो यकदम घबराई। हमें तो जानती हो ना, बस यही काफ़ी है, हमारी ही शक्ल वहाँ भी नज़र आएगी। साले भी उसका एतराज़ रद्द करके बोला, अजीब लगता है। उसने फिर से उज़र तराशना चाहा। हम तुम्हें अजीब लगते हैं? सफीना ने मसनूई हैरत से देखते कहा। ओफो, आपको नहीं कह रही। वो ज़िद हो गई। यकदम एक नस्वानी आवाज़ पर वो सब चौंके, जिसने फरजाद को पुकारा। कैसे हो? रुशना को देखकर फरजाद की नज़र यकदम मायशा पर पड़ी, जो रुशना से नज़र हटाए अब फरजाद के तासुरात देख रही थी। उसकी नज़र खुद पर पड़ते उसने नज़रों का जाविया बदला। मैं ठीक, मीट माई यूनी फ्रेंड। फरजाद ने खड़े होते उसका तारुफ सबसे करवाया। सफीना अपनी कुर्सी से खड़ी होती उससे खुशदिली से मिली। साले भी खड़ा हो चुका था। मायशा उन्हें देखकर बादिल नख्वास्ता उठी। प्लीज़ ज्वाइन करें। सफीना ने हक्के मेज़बानी निभाई। अरे नहीं, फिर सही, बस फरजाद नज़र आया तो खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई। साले ने अबरू उचका कर उसका वालेहाना अंदाज देखा। फरजाद ने बस हौले से मुस्कुराकर उसकी बात सुनी। कल तुम फ्री हो शाम में? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो अब फरजाद से मुखातिब हुई। हाँ, कोई ख़ास काम नहीं है तो मुझे टेक्स्ट कर देना, फरजाद ने संजीदगी से कहा। लहजा सादा था मगर मायशा को बहुत बुरी तरह चुभा। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me.